لطیف اور ان کے ساتھ اس وقت موجود ہیں جی محمد وسیم جو کہ پاکستان کے سابق ٹیسٹ میچ کرکٹر اور عبدالرزاق جنہوں نے کل پی ٹی وی کی جانب سے پنڈی کے خلاف کھیلتے ہوئے 4 چھکے لگائے 58 رنز ناٹ آؤٹ سکور کیا اور اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں میرے لیے بیٹھنا مشکل ہوا ہے. شعیب ملک کے صدر نے 19 کھیلے تھے. عبدالرزاق ون آف ورلڈز گریٹسٹ آل راؤنڈرز ایور. راشد علی صاحب السلام علیکم سر, کیسے ہیں جی؟ کافی مواد دے دیا آپ کو. میں بھی یہی کر کے آیا تھا. اچھا آپ بھی یہی پڑھ کے پاس ہو گیا. تو آپ بھی پاس ہو گئے. دونوں چیک کر رہے تھے. پاس ہو گیا. بہت اچھا ہے. آپ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. سارے میچ مل رہے ہیں پاکستان کو انڈیا کے خلاف. زبردست. براڈ کاسٹرز کیا کہنا چاہیے. آج میٹنگ بھی ہے, آپ کو پتا ہے خبر کہیں سے آئی, آج میٹنگ بھی ہے ایشین کرکٹ کونسل سے انڈیا کی بی سی سی آئی اور پی سی بی کی. ٹھیک ہے نا, شیئرنگ ہے کہ جو پیسہ آ رہا ہے اس میں کتنا شیئر ہوگا انڈیا اور پاکستان کا. میں میچ پوچھنا چاہ رہا ہوں. یہ بہت امپورٹنٹ. کبھی آپ شیئروں میں چلے جاتے ہیں, کبھی آپ پہلے شیئر. ہم بورڈ کو ہر چیز سے نہیں ہے, اماؤنٹ آف اور پیسہ. ٹھیک سمجھے, بزنس ہے. بزنس ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ بزنس ہے سر. 3 میچ اگر ہو جاتے ہیں لیکن یہ وہ ہائٹ نہیں بن پائی. سر ایک دن میں 2 عیدیں کبھی کبھار پڑتی ہیں, پڑ گئی ہیں ماشاء اللہ. 3 مشکل نہیں ہو جائیں گے کیونکہ 3 ہوں گے. افغانستان بنگلہ دیش کو اگر دیکھی جائے شنواری کے آؤٹ سائڈ نہیں ہے, لیکن آخری اوور اگر دیکھتے ہیں تیز بالنگ کر رہا ہے لیکن اچھی لینتھ پہ کر رہا ہے جس میں آرام سے ہٹ لگ سکتی ہے. ٹھیک, آپ نے اگینسٹ اس کے بھی دیکھا. سو آپ کے خیال میں عامر شوڈ کم ان, اور ایک تو خیر پوسٹ چینج ہے نا, وہ تو آئیں گے. عامر کے لیے ڈیوینڈ ہے. یہاں پہ اگر پرفارم نہیں کرتا آخری اوور جیسے ہم کہتے ہیں 10 اوور میں پرفارم کرے گا, اگر نہیں کرتا تو آپ سوچیں وہ کہاں پہ کھڑا ہوا ہے. ٹھیک, نہ کانٹریکٹ کیٹیگری اے ملے گی اس کی, نہ پی ایس ایل کیٹیگری اے. پی ایس ایل کی پلیٹینیم میں ڈاؤٹ ہو جائے گا, وہ نیچے آئے گا, تو کیریئر تو اس کا ہے, تو اس کو پرفارم کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, اور اس کا پرفارم کرنا پاکستان کے لیے ضروری ہے. جی اپنا وسیم 2 or 3 points ویری کیٹیگوریکل. انڈیا پاکستان بھی ہیو ٹو بی ویری سیریس اینڈ آنےسٹ. ایک تو عامر کمنگ ان فار شنواری, کیونکہ یہ بیک کر رہے ہیں عامر کو, بٹ ہی ہیز اے ریزن. ان کا یہ خیال ہے کہ لاسٹ اوورز میں ود ہز ایکسپیرینس اکانومی بیسڈ وہ ڈیپتھ اوور بہتر کرے گا, چاہے وکٹ لی یا نہیں لی اوپر سے. سو ہی ہیز اے پوائنٹ کہ آپ کو آخر میں اگر ماردھاڑ ہو رہی ہے. ایک تو یہ ہے کہ شوڈ ہی بی کمنگ ان پلیس آف شنواری 1. اس ٹورنامنٹ شروع ہونے سے پہلے 10.55 کی ایوریج تھی ان کی بولنگ, بٹ ہی از ناٹ اے مین آف ایوریجز. ہی تھنکس کہ گراؤنڈ میں کہ کتنا کون ضروری ہوگا. 1. سیکنڈلی شاداب کمنگ ان فار ہارس, سو نواز بھی ہوگا تو پاکستان کی تھوڑی پوٹینسی آئے گی ان دا اسپن ڈپارٹمنٹ. بٹ ناؤ یو ہیو ٹو کمپیئر پاکستان اسپن ڈپارٹمنٹ وز انڈیا آن دس ٹریک ایٹ دبئی, جو کہ وچ از آن دا سلوور سائڈ. دیز 2 questions فار یو. دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ ڈٹرمن کر لیں کہ یہاں پہ ڈیتھ اوور کی بولنگ زیادہ امپورٹنٹ ہے جب میں بال کی, یا اوپر سے آؤٹ کرنے. آپ کا خیال ہے اوپر سے آؤٹ کرنا؟ آخری 10 اوورز میں اگر آپ کو مار پڑتی ہے وہ میٹر تب کرتی ہے جب آپ 300 350 والے میچز کھیل رہے ہیں. اوپر سے آپ کی خراب بالنگ ہوگی, وکٹیں آپ کو نہیں ملیں گی. آخر میں آپ اتنی مرضی اچھی بالنگ کر لیں, 250 270 رنز بننے ہیں جو کہ ہے یہاں پہ وننگ ٹارگیٹ. تو آپ کو پہلے یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ کو آخری اوورز کی فکر ہے, جو کہ ڈیفینسو اپروچ میں کہوں گا ان پچز کے اوپر, کیونکہ یہ ویدر آپ کہہ سکتے ہیں لو اسکورنگ میچز ہیں. 250 سارے بات کر رہے ہیں نا کہ اس پچ کے اوپر انف ہے, تو 250 کے لیے آخر میں بار بار ضروری نہیں ہے. 250 کے لیے آپ کو شروع کے اوور اچھے کھیلنے ضروری ہے, اور بالنگ سائڈ اگر آپ دیکھتے ہیں آپ کو وکٹیں چاہیے ارلی آن. آخری 10 اوور میں 60-70 تو بنے گا ہی نا, جتنی مرضی آپ اچھی بالنگ کر لیں, عامر کو لے ہیں, جس کو مرضی لے ہیں, اتنے رنز تو بننے ہی بننے ہیں اگر وکٹیں ہاتھ میں ہوں گی تو. لیکن اگر وکٹیں ہاتھ میں اوپر نہیں ہے, اوپر سے آپ وکٹیں لیتے ہیں, جو کہ پاکستان کے ساتھ ہوا تھا کہ اوپر سے وکٹیں گری, اس کے بعد ہم ریکور نہیں کر سکتے. آپ کی بات کریں, ایک میچ میں شاہ رزاق تھے, اس میں شعیب اختر, وسیم اینڈ وقار, یہ بولنگ اٹیک تھا پاکستان کا. 96 رنز کنسیڈ ہوئے تھے لاسٹ 10 اوورز. اس کنڈیشن دیکھیں, اسکور دیکھیں. باقی عامر کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اس کا راشد کہہ رہے ہیں کھیل کی کیریئر ختم ہو جائے گا, ہم جنید خان کا کھیلے بہاری کیریئر ختم ہو جائے گا. اگر آپ ایکسپیرینس کی بات میں رکھا کیوں تھا اس کو, بیکاز ہی واز ان دی اوبلیوین, وی برٹ ہم بیک. وہ اب اگر اس کو کھلاتے سے آئے گا کہ آپ نے جو ینگسٹر ان کو پریفر کر رہے ہیں وہی آپ شفل کر کے واپس عامر کو لے آئیں گے, یا پھر واپس کوئی ینگسٹر لے کے آئیں گے, یہ ادھر کو ادھر ہی بیٹھا ہوا ہے. اس سے اچھا پھر آپ کوئی اور پلیئر لے جائیں. عامر کا کیا مطلب کیا ہے, عامر کا واٹس سو امپورٹنٹ اباؤٹ ہے؟
ڈیتھ بالنگ کی یہ اگر بات کر رہے ہیں دیٹ از اونلی ریزن یو کڈ سی, لیکن ہم اس کو دوسرے نظریے سے والے میچز 11 سال کی عمر میں میرا خیال ہے وسیم اکرم بھی ابھی بھی ڈیتھ بالنگ, یہ بات لیکن ہمیں نئے بال کی زیادہ ضرورت ہے. گراؤنڈ ریئلٹی کی اگر بات کرتے ہیں تو جتنے بھی گئے اس میں تو کوئی بھی ٹیم میں نہیں ہوتا. پھر تو عرفان باہر نہیں ہوتا تھا, بالکل عرفان باہر نہیں ہوتا تھا. راحت نے T20 میں اچھی بال کی تھی, وہ بھی ٹیم میں آتا تھا. تو اگر ان لوگ کی جگہ کسی کی پرفارمنس نہیں رہی, PSL میں نہیں رہی یا ڈومیسٹک میں نہیں رہی, بتائیں کس کی رہی. شنواری نہیں, شنواری نہیں کھیلا فرسٹ کلاس, عامر نہیں کھیلا فرسٹ کلاس, اور کوئی بھی فرسٹ کلاس نہیں کھیلا ہوا تب ٹیم کے اندر نہیں ہے. تو عرفان باہر ہوتا ہے. اگر پیچھے جاتے ہیں نا, ان کی جگہیں کیسے بنی, بالکل ٹھیک ہے, غلط بنی. چاہے جنید خان ہو, چاہے شنواری ہو, یا کوئی بھی ہو, سب کی جگہیں غلط بنائی گئی. ٹھیک ہے, ہم ایک کے اوپر بات کیا کریں, ہم چاروں کے اوپر بات کر سکتے ہیں. اگین وسیم ہی از اے پوائنٹ. جی اپنا رزاق بھائی, راشد بھائی کا پوائنٹ اسٹرانگ ہے. وسیم کی کنٹینشن کے لیے میں نئے گیند سے آؤٹ کرنے والا بولر ہونا چاہیے ایز کمپیئر ٹو ڈیتھ اوورز, وہ دیکھ کے. بٹ ہی ہیز اے پوائنٹ کہ اگر ہم کریٹیسائز عامر پہ کر رہے ہیں کہ بھائی ہی ہیز بین ریٹینڈ, تو پھر محمد عرفان کیسے باہر ہو گیا, پھر راحت علی کیسے باہر ہو گیا, جو کہ ڈومیسٹک کھیل رہے تھے, جو ڈومیسٹک نہیں کھیل رہے تھے, دے ہیڈ کم بیک. میں ٹوٹلی ایگری کرتا ہوں راشد بھائی, اسی میں جو باتیں کی بالکل صحیح ہے. دونوں اس میں بات کر رہے ہیں, نہیں الگ الگ نہیں. بات یہ کہ ایک کو دیکھ رہا ہے, میں پورے پاکستان کو دیکھ رہا ہوں. ٹھیک ہو, بات تو کرکٹ کی ہو رہی ہے, پلیئرس کی ہو رہی ہے. اور جس طرح انہوں نے لاسٹ حارث کو کھلایا, تو ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس کا کھیلنا نہیں بنتا, وہ ون ڈے پلیئر نہیں ہے. ٹھیک. اور ان کے پلان میں جب یہ پلان کرتے ہیں, ٹیم جب بناتے ہیں اس میں پرابلمز ہوتی ہیں. ٹھیک. ٹیم جب صحیح بنتی ہے اس میں پرابلم نہیں ہوتی. اوکے. اور اگر آپ کوچنگ کی بات کریں تو حسن کیا حسن ہے اس کا, حسن علی جب آئے ہیں, جب اس نے پہلی بال کھیلی ہے تو شعیب ملک نے اس کو کہا ہے کہ آپ نے ہٹ کرنی. تو یہ سچویشن ہے. مکی آرتھر نے کہا تھا کہ جاتے میں پہلی بال پہ چھکا مار دینا. رائٹ. تو یہ سچویشن ہوتی ہے. پلیئر کے ساتھ آپ جسٹس نہیں کر رہے, جب پلیئر کے ساتھ جسٹس نہیں کرتے تو اس طرح کی پرابلم جاتی ہے. عامر کھیلتا ہے یا شنواری کھیلتا ہے, دونوں کے اپنے لاجیکل پوائنٹس. دیکھیں, میں نے ہم پہلے بھی کہتے آ رہے ہیں, عامر کا کھیلنا بنتا ہے. اوکے. یہ پریشر میچ ہے, اس کو موقع دینا چاہیے کہ یار یہ آپ کے ایشیا کپ ہے, یہ آپ کھیلو, اس کے بعد ڈسائڈ کر لو جو کرنا ہے آپ نے. ٹھیک ہو. تو آپ بس کتنی چینجنگ کریں گے آپ, ایک میچ آ رہے 3 چینجنگ کر دی, ٹھیک ہے شاداب انفے تھا, جو بھی تھا سارا کچھ, پر اتنی چینجنگیں نہیں بنتی ہے آپ کے پاس. ہمیشہ آپ پلیئر کو کانفیڈنس دینا چاہیے. آپ چینج کرتے رہیں گے, دوسری جو پلیئر بیٹھے ہوئے 16 کے 16 پہ پریشر پڑتا جاتا ہے. اوکے. اچھا, آپ مجھے چیز اور ہے, جیسے عامر کی بات کر رہے ہیں یا ہم جنید خان کی, یہ کس پرفارمنس کی وجہ سے پاکستان ٹیم میں کوئی بتا دے مجھے. جنید نے کون سی پرفارمنس دی عامر نے؟ ٹھیک ہے, نہیں بنتا ہے. ایک چیز اور بھول رہے ہیں ہم لوگ, صحیح نشر تو دیتا ہوا آ رہا تھا پرفارمنس, وہ بار ہو رہا ہے, اس کو ہم نے بیان کری, یہ سو رہا ہے. لیکن شنواری اور عامر کا کمپیریزن نہیں بنتا, کمپیریزن بنتا ہے تو عامر اور جنید کا بنتا ہے. اس پہ بھی بات کریں گے, عامر ورسز جنید ویز. ہمیں جوائن کر رہے ہیں جی محمد حفیظ, ابھی بریک لیں گے. اور حفیظ پاکستان کے لیے 50 ٹیسٹ میچ اور 198 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے. سو ویل بی ٹاکنگ ٹو ہم ایز ویل. جی وہ ہماری ٹیم کا حصہ بننے جا رہے ہیں, اور اب دیکھتے ہیں کہ پاکستان ٹیم کے اندرونی حالات کیسے باہر آتے ہیں. گیم آن ہے, اور ہمیں جوائن کیا جی پاکستان کے کپتان بھی رہے, T20 انٹرنیشنل میں بھی, ٹیسٹ میچ میں بھی. ایک ٹیسٹ میچ میں کپتانی کی 2012 شری لنکا, وہ محمد ایوب ڈوگر کھیلے تھے, مصباح کو فائن ہو گیا تھا سلو اوور ریٹ پہ. سو حفیظ محمد حفیظ ہمارے ساتھ ہیں جی. 9 ٹیسٹ میچ 111 ون ڈے انٹرنیشنل 136 ون ڈے انٹرنیشنل وکٹس, اور اس کے بعد ہمارے ساتھ ہیں. ایشیا کپ نہیں کھیل رہے جی, کیسے محسوس ہو رہا ہے آپ کو یہاں پہ آ کے؟ ایشیا کپ کیا کھیلنا تھا؟ نہیں, پہلے تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اور اتنے بہترین قسم کے پینل کے ساتھ بات کرنے کا موقع. دو تو بہترین ہیں, نہیں یہ جو میں اس سائڈ کی بات کر رہا ہوں. مل گئے 4. ایک ٹیسٹ میچ میں نے کھیلا ہوتا نا, پھر میں دیکھتا سر یہ کبھی بڑے لوگوں کو محسوس ہوتا ہے. اگر میں یہ ایک ٹیسٹ میچ کھیلتے نا, یہاں بیٹھتے ایک سوال کرتے, واپس ہاکی بلاتے کتنا ڈیجیکشن ہوئی ناٹ بینگ پارٹ آف دا ایشیا کپ ٹیم. وین وی آلسو نو, یہ سارے جو ادھر بیٹھے ہیں دے تھنک کہ بیلنس آپ لے کے آتے ہیں, اسپیشلی آفٹر یو بین الاؤڈ ٹو بول. ابھی 6 آؤٹ بھی کیا آپ نے فرسٹ کلاس میں شاید ایک اننگز میں. جی
دیکھیں مشکل تو بڑا ہوتا ہے جب آپ کو خود لگے کہ یار آئی شوڈ بی دیئر، لیکن تھنگ از کہ اپارٹ فرام دیٹ اٹ از آل اباؤٹ دا پیپل جو اس کے بارے میں بہتر رائے رکھتے ہیں، جو اس کے بارے میں بہتر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ پلیئر تو کوئی بھی ہوگا وہ چاہے گا کہ وہ ہر ایک میچ کھیلے جس میں وہ اویلیبل ہو، لیکن اینڈ آف دا ڈے اٹس آل اباؤٹ سلیکشن، اٹس آل اباؤٹ دا مائنڈ سیٹ کہ کیسے وہ کیسے ٹیم کو کھلانا چاہتے ہیں اینڈ ہاؤ دے تھنک ٹو موو فارورڈ. آئی واز ریئلی ڈس اپوائنٹمنٹ اس وقت بہت زیادہ میرے جو ہے وہ ہوئی بھی تھی، بٹ تھنک اسٹل یو نیڈ ٹو لیو، اسٹل یو نیڈ ٹو فائٹ اٹ آؤٹ، اور I'm still waiting. اور سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان کے لیے اچھا ہونا چاہیے. It's not about any individual. It's all about Pakistan. کوئی اور ہوتا نا تو میں شاید یہ کوشچن نہ کرتا، جیسے ایسے شفیق آیا ہوا تھا کہ لیکن یو آر اے سیزن مین، واٹ ہیز گون رانگ؟ یو ہیو بین پرفارمنگ، ابھی آپ کو 2 میچ ملے، ٹھیک ہے 2 میچز میں آپ سے پرفارمنس نہیں ہوئی ان زمبابوے، بٹ دیٹ ڈزنٹ مین کہ آپ کو حارث کو بھی 2 میچ دے دیے، حارث از اسٹل پارٹ آف دا ٹیم. سو ایک تھوڑی سی ڈسپیرٹی نظر آئی، یو ور ناٹ دیئر. ہوا کیا ہے کہ وائی آر یو ناٹ فٹنگ ان دیئر پلان؟ اگر آپ بولنگ نہ کر رہے ہوتے سارے یہ جسٹیفائی کر لیتے کہ جی دے نیڈ سم، لیکن میں تو نہ کروں، پھر نہیں کرتے جی. ابھی آسٹریلیا سیریز ہے. اچھا آسٹریلیا سیریز ہے، یہ سوال نہیں ہوگا. اچھا 2014 ایشیا کپ آپ کھیلے تھے، جی جی چلو بولنا اسٹینڈ آؤٹ کرنا تو اگر مشکل ہو جاتا ہے تو اس کے اثرات آگے تک چلتے ہیں اور چل رہے ہیں. وسیم یہی بات لیتے ہوئے حفیظ از سٹنگ ہیئر، ڈو یو تھنک کہ اس امپیکٹ سینیورٹی اینڈ ناٹ لسننگ ٹو what they think is not right، کہ یہ فیکٹرز ہیں کہ now they are trying to go for the youngsters not realizing کہ ان لوگوں میں بھی بہت کرکٹ ہے اور they would be required in the biggest tournament جو 2019 ICC World Cup، جہاں پہ پاکستان کی ٹیم کو یہ بیلنس بھی دیتے ہیں اور یہ سپورٹ بھی کرتے ہیں، امپیکٹ بھی کرتے ہیں، گیم چینجز بھی ہیں، both I'm talking about حفیظ and اظہر علی. So don't you think کہ ان کو کہیں ایسے فلٹر میں سے نکال دیا گیا؟ دیکھو فلٹر ہے کیا، بولتے ہیں نا فلٹرز اوپر لگا لیتے ہیں، یہ کوالٹیز چاہیے یہ نہیں چاہیے، وہ سمجھ نہیں آ رہی. اور ان کی ریپلیسمنٹس کیا ان سے بہت بہتر ہے. لیکن مائنڈ سیٹ جو ابھی حفیظ نے بات کی ہے اس بات مائنڈ سیٹ کے وہ آگے جا رہے ہیں، لیکن کس مائنڈ کے سیٹ کے ساتھ آگے جا رہے ہیں. تو آپ کو ناٹ اونلی حفیظ اظہر بلکہ آپ دیکھیں گے سلولی کافی زیادہ جو ہمارے سینئرز پلیئر پرفارمرز، میرا خیال ہے کہ صرف آنے والے ہیں. لیٹس سی وہ تو آگے فیوچر دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. اس کی پرفارمنس جیسے جا رہی ہے کوڈ بی ان ٹربل. ٹیم جب تک جیت رہی ہوتی ہے لیکن آپ کو چیزیں نظر نہیں آتی ہیں، آپ کو حفیظ بھی نظر نہیں آئے گا، آپ کو اظہر بھی نظر نہیں آئے گا. 2-3 میچز آپ اور ہاریں گے، پھر آپ کو یہ چیزیں یاد آئیں گی، پھر ان کو واپس لانا پڑے گا. تو وائی یو ہیو ٹو ویٹ ٹل دیٹ مومنٹ. تو مائنڈ سیٹ یہی نظر آ رہا ہے کہ ہم نے نئے لڑکے کھلانے ہیں، نئے لڑکے جو کہ ان کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چل سکیں. میں بھی سینئر مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلانا ہے یا اپنی ٹیم بیسٹ پروڈیوس کرنی ہے گراؤنڈ میں. ٹیم کا مائنڈ سیٹ یہی نظر آ رہا ہے نا کہ سلولی آپ نے سارے سینئرز کو باہر کر دیا، ملک از دا اونلی سروائیور. Because he has changed his dimensions and his mindset actually. He has started to follow probably کہ جو کہ requirements ہیں وہاں. میں راشد بھائی کی ایک بات کو صرف میں کرنا چاہتا ہوں کہ راشد بھائی نے ہی بولا کہ میں اوپنر بھی کھیلا، مڈل آرڈر بھی کھیلا. میں ہمیشہ اوپنر ہوں راشد بھائی، آپ کے ساتھ آپ نے مجھے پہلی انٹرنیشنل کیپ دی ہوئی ہے اور میں تب سے لے کے آج تک میں اوپن ہی کرتا رہا ہوں. لیکن مجھے کیونکہ ڈفرینٹ مینجمنٹس نے میرے اوپر مختلف قسم کے تجربات کرنے کی کوشش کی اور مجھے کہا گیا کہ فار دا ٹیم سیک یو نیڈ ٹو ڈو دیٹ جاب، جو کہ میری نہیں تھی. تو آئی ایم اسٹل لائک ٹرائنگ مائی لیول بیسٹ کہ میری جو بھی کیپیسٹی پاکستان کے لیے استعمال ہو سکتی ہے میں وہ کروں. آپ کے چچا کرکٹ تو نہیں کھیلے ہوئے؟ ویسے پوچھا میں نے، فیملی میں کرکٹ تو نہیں تھی، آپ واحد تھے؟ آپ واحد تھے جی، ٹھیک ہو گیا. یہ بھی ایک فیکٹر ہو سکتا ہے. اینی حفیظ کمنگ آن ٹو دس ایشیا کپ آپ فالو کر رہے ہیں اور ڈبلیو کافی فالو کر رہے ہیں. وی ہیڈ ناؤ پلیڈ اگینسٹ ہانگ کانگ اور وی ہیو پلیڈ اگینسٹ افغانستان. 2 میچز جیتے، وی لاسٹ ٹو انڈیا جہاں پہ ہم سلپ ہوئے فرام 85 for 2 to 121 for 7 اور وی جسٹ گیو اپ اور 162 وی بولڈ آؤٹ. گیو اپ نہیں، دے ٹوک اٹ اوے. آئی تھنک یہ کمبینیشن. میں آپ پہلے بات کرنے پھر میں بتاتا ہوں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ہاؤ ڈو یو سی ٹوڈیز بگ میچ، کیونکہ اب تو پاکستان کے لیے بہت وائٹل ہے یہ انڈیا پاکستان. دیکھیے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور آئی تھنک کہ میرا جو پینل بیٹھا ہوا ہے ہم سب نے یہ ایکسپیرینس کیا ہوا ہے میچ جو انڈیا کے خلاف ہوتا تو اس میں جو ایکسٹریم لیول آپ کی جو مینٹل ٹفنس ہے وہ آڑے آتی ہے آپ کے. ٹھیک، اگر آپ سچویشن ہینڈل نہ کر سکیں، کیونکہ صرف اور صرف وہ میچ نہیں ہوتا، اس میں
مینٹلی آپ کے اوپر اتنا پریشر آتا ہے ٹھیک کہ آپ کی ایگزیکیوشن آف اسکل جو ہیں وہ خراب ہو سکتی ہیں. اور جو اکثر ہم لوگ وٹنس کرتے ہیں جیسے چیمپئنز ٹرافی کا فائنل, اس میں انڈیا پریشر ہینڈل نہیں کر سکا. یہ نہیں کہ وہ اتنی ٹیم تھی کہ وہ 150 پہ آؤٹ ہو جاتی ٹھیک, یہ کہ وہ پریشر ہینڈل نہیں کر سکے. اسے پچھلے میچ میں چلے جائیں جو ہمارا راؤنڈ میچ تھا اس میں ہم نے پریشر ہینڈل نہیں کیا. تو میری جتنی بھی میں انڈیا پاکستان کے خلاف جتنی کرکٹ کھیلا ہوں اور میں اس کا شکار ہوں, پہلے جب میں پہلے انڈیا کے خلاف کھیلا تو مجھے نیند نہیں آتی تھی اور میں اتنا انڈر پریشر ہوتا تھا کہ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ وہ جو میرے سے اچھی پرفارمنس نہیں ہوئی وہ میرے اسکلس کی کمی نہیں تھی, وہ میں پریشر ہینڈل نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ جو ون سائڈڈ افیئرز یا ون سائڈڈ میچز ہم وٹنس کرتے ہیں اس میں صرف اور صرف پریشر ہینڈلنگ کا ایشو ہے. اور اگر پاکستان کرکٹ ٹیم آج کے میچ میں پچھلی جو چیزیں ہوگی اچھی ہیں بری اس کو بھول جائیں, آج کا میچ میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو ایک ایج یہ حاصل ہے کہ یہ ان کے لیے ناک آؤٹ اسٹیج نہیں ہے. یس اٹس اے گیم آف ہائی وولٹیج جس میں ہم سب لوگ چاہتے ہیں کہ پاکستان جیتے انشاءاللہ, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ آپ کے اوپر اتنا زیادہ پریشر نہیں ڈالتے. اسٹل دے اگر آپ نے افغانستان والا اللہ نہ کرے اگر وہ میچ ہم برا کھیلے یا ہم ہارے ہوتے تو یہ میچ ایکسٹریم لیول کا پریشر آتا. بٹ اسٹل آئی بلیو کہ پاکستان وہاں جائے اپنے میچ کے اندر جو بیسٹ پلاننگ ہے اس کے ساتھ ہو, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نو میٹر واٹ کوئی کھیلے نہ کھیلے 2 اسپنر ضرور کھیلیں. اچھا وہ تو ہو رہا ہے کیونکہ شاداب از کمنگ ان پلیس آف حارث, لیکن آج ایک ڈبیٹ ہو رہی تھی, میں رزاق کو کہوں گا کہ یہ پورا آپ کی جو باتیں سنی وہ اس پہ اپنے انالیسس کریں کہ محمد عامر ان کا خیال ہے راشد کا کہ محمد عامر شوڈ بی براٹ بیک ریگارڈلیس کہ ان کو وکٹیں ملی یا نہیں ملی فار دا ڈیپتھ اوورز بیکاز شنواری شاید آل اوور دا پلیس لگے, شاید ان کا خیال ہے اس لیفٹ پہ بولنگ نہیں کر رہے جہاں پہ ڈیتھ اوورز میں رنز کنٹرول کیا جائے. وسیم کا تھوڑا سا دوسرا زاویہ تھا, وہ ہی تھنکس کہ عامر جو ہے اگر اوپر سے آؤٹ نہیں کرا یہ میں اوپر سے آؤٹ کرنا زیادہ ضروری ہے کہ وہ لاسٹ اوور انسگنیفیکینٹ ہو جاتے ہیں کہ آپ 250 275 کے ٹوٹل کو دیکھیں. رزاق اگین تھنکس کہ محمد عامر جو ہے ہی شوڈ ہیو پلے. تو آپ ہاؤ ڈو یو سی اس پہ کہ آج شنواری کی جگہ عامر, کیونکہ عامر سائیکولوجیکلی تو امپیکٹ کر چکا ہے انڈیا کو. اگر آپ T20 ICC ورلڈ T20 2016 دیکھیں, چیمپئنز ٹرافی فائنل دیکھیں, سو ہی ہیز بین دیئر اینڈ ہی ہیز پرفارمڈ اگینسٹ انڈیا. دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ سچویشن اور جو کنڈیشنز ہیں وہ ڈیمانڈ کرتی ہیں 2 ریگولر اسپنر, وہ تو ضرور کھیلیں. اس کے بعد آپ کے پاس جو بھی, کیونکہ ہمارے پاس وہاں پہ 6 فاسٹ بالرز بیٹھے ہوئے. محمد عامر کی جو بات ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ریسنٹ پاس میں انڈیا کے خلاف جتنی کرکٹ کھیلی ہے, جتنے بھی 2-3 میچز میں وہ آئے ہیں, یہ بول ویل. انہوں نے ان کے ارلی آن جو پلیئرز ہیں جس میں روہت شرما اور دھون وہ ویری سیزنل, ان کے لیے کافی دیر سے اوپننگ سلاٹ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. اگر عامر کی مینٹل آئی ڈونٹ نو کہ وہ اس وقت کہاں پہ ہے, کیونکہ جب آپ کی پرفارمنس نہیں ہوتی اور آپ کے اوپر مختلف قسم کے سوالات اٹھنے شروع ہوتے ہیں تو سب سے زیادہ جو بگاڑ آتا ہے وہ آپ کے اسکلس پہ نہیں آتا, وہ آپ کے دماغ پہ آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر وہ اس کے دماغی طور پر ہی از دیئر اور مینجمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ ہم اس کو مزید کانفیڈنس دے کے, کیونکہ اس لیول پہ آپ صرف کانفیڈنس دے سکتے ہیں, آپ ان کو اچھے طریقے سے ایک ماحول دیتے ہیں, ایک کانفیڈنس دیتے ہیں اور پھر الاؤ کرتے ہیں کہ وہ اندر جائے پلے اور جا کے پرفارم کرے. لیکن ریسنٹ پاسٹ کی جو سیریز اس نے کھیلی ہیں اس میں اگر اس کی پرفارمنسز نہیں بھی آئیں, لیکن بڑے میچ کے اندر کیونکہ اس نے پرفارمنس دی ہوئی ہے, دکھایا ہوا ہے, تو ہم اس کو آلسو تھنک کہ آپ بیک کرتے ہیں جناب رزاق دونوں چیزیں, ایک حفیظ والا فیکٹر ٹیم میں نہ ہونا اور ایک جس طرح بھی بات کی عامر کی, یہ دونوں. میں پہلے رزاق بھائی کو مبارکباد دے دوں, انہوں نے کل بہت اعلیٰ 50 چھکے مارے, میں نے وہ دیکھے ہیں. ہیڈ کوچ نے ایک چھکا کم کر کے ٹویٹ کر دیا کہ 3 لگے. اچھا وہ تو لگتی پھٹتی ہے ان کی چھوٹا ایک تو چھکا وہ سیڑھیوں سے باہر بھی کمال ہے, شارٹ آف جب بھی باہر گیا. میں ان کی اکثر جو ہے نا وہ دیکھتا رہتا ہوں. جناب وسیم بھائی دیکھیں سب سے پہلے یہ نہیں کہ حفیظ بھائی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, ہم ان کے منہ پہ بات کر رہے ہیں, ان کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا. اور میرا بلیو یہ ہے کہ مکی آرتھر جو ہے نا وہ مین پرابلم ہے ٹیم میں. اور ICC کا ہم نے فائنل جیتا, ٹھیک ہے, وہ ساری ٹیم کی ایفرٹ ہے, اس میں یہ نہیں آپ کہہ سکتے کہ جی پلان کے ساتھ سارا کچھ ہوا. آپ جیسے فخر سمان آؤٹ ہوئے تو نو بال ہو گیا, یہ پلان کا حصہ نہیں تھا کہ یہ اس طرح پلان ہوگا تم کارڈ وینڈ ہو جانا, نو بال ہو جائے گا. تو بات یہ کہ ایشیا کا ہم جیتے یا ہارے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پر اگر ورلڈ کپ میں پاکستان ٹیم سے اچھی پرفارمنس چاہیے تو ان کو ڈیسیجن لینا چاہیے. حفیظ بیلنس لے کے آتا ہے, ایکسپیرینس لے کے آتا ہے, اسکل لے کے آتا ہے. دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ رائٹ ٹائم ہے ڈلیور کرنے کا. اوکے
یہ تینوں چیزیں میں پائی جاتی ہیں. فائٹر بھی ہیں, ٹیم کے لیے بھی اچھے ہیں, جہاں ضرورت پڑتی ہے جس طرح جو بالنگ کرتے ہیں کوئی بھی بیٹسمین ایزیلی ہٹ نہیں کر سکتا, کیونکہ میں نے خود ان کو فیس کیا ہوا ہے. تو یہ نیچرلی چیز بھی ہوتی ہے, جیسے اب نبی ہے جیسے بال کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بالکل نارمل آ کے بال پھینکتے ہیں پر ان کا بال جج نہیں ہوتا, بیٹسمین چانس نہیں لیتا. تو یہ اس ٹائپ کے بالر ہیں, اس سے بھی اچھے ہیں. تو ٹیم کی ضرورت ہے ان کو. اب دیکھیں نا, ہارس زمبابوے کے خلاف جب میچز چل رہے تھے, ہم نے یہاں بیٹھے ہوئے, مجھے یاد ہے کہ آپ ریکارڈنگ اٹھا لیں, میں نے کہا تھا ہارس کو نہیں کھانا چاہیے. اس میچ سے پہلے میں نے کہا ہارس کی جگہ نہیں بنتی. اب یہ کون سا پلان کا حصہ ہے, کون اس چیز کو بتاتا ہے کہ جی آپ ہارس کو ٹیم میں لے کے آئیں. ٹھیک, تو اگر آپ نے ورلڈ کپ میں اچھی پرفارمنس ٹیم سے لینی ہے تو نکی آرتھر کو سائڈ پہ کرنا پڑے گا. بگ اسٹیٹمنٹ فرام راک. دیکھیں ابھی مائنڈ سیٹ کی اور اگینسٹ اسپیشل میچز کی, اسپیشلی اگینسٹ انڈیا, بڑا ایونٹ کوئی بھی اٹھا کے دیکھ لیں آپ پہ کہ کوئی بھی نیا لڑکا جا کے بڑا پرفارمر بڑے ایونٹ میں نہیں بنا ہے. ویسے اگر ہمارے آپ دیکھیں گے تو فخر زمان, ہاں, لیکن اس سے پہلے لیکن اگر اس سے پہلے بھی آپ بڑی پرفارمنس دیکھتے ہیں, دے آلویز کیم فرام دا سینئر پلیئرز. ٹھیک ہے, چاہے وہ انڈیا کے میچز تھے, چاہے وہ ورلڈ کپ سے. والا ایگزامپل ہے شعیب ملک لیڈ یو تھرو. تو ایکسپیرینس کے بغیر آپ بڑے ایونٹ میں یا اگینسٹ اسپیشلی اگینسٹ انڈیا کے بہت کم ہمارے ایسے پلیئر ہوں گے جنہیں جاتے ہی انڈیا کے اگینسٹ آپ کو میچ جتایا. میچ آپ کو وہی پرانے صحیح رنگ اور ایکسپیرینس اس کے بعد بھی 50 کیا, یوسف آئے گا, یونس آئے گا, جس نے بھی جتایا وہ ایکسپیرینس پلیئر بن چکے تھے. نیا پلیئر پرفارم نہیں کر سکتا, اور اس کا ریزن کیا ہے جو رشید نے آپ کو بتایا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں کنسیڈر کرنی چاہیے تھی جب آپ ٹیم سلیکشن کر رہے تھے ایشیا کپ کے لیے بھی. کیا آپ ٹو کانفیڈنٹ ہو گئے جیت کے؟ ہم نے یہ ریئلائز نہیں کیا کہ ہم وہ جیسا یہ کہتے ہیں چائنا, سنگاپور, بھوٹان, ان کے اگینسٹ جیت کے بھی تھاٹ کے ہم بہت اچھے جا رہے ہیں, پر ویسے وہ ہلکے میچوں میں ہلکی ٹیم کے خلاف آپ بینچ اسٹرینتھ اپنی تگڑی کرتے ہیں. اوکے, ٹھیک ہے, آپ اپنی ٹیم نہیں بنا سکتے اس پہ. ہم نے غلطی یہ کی ہے کہ ہم نے اس پہ ٹیم بنا لی ہے جس کو اب ہم لگ رہا ہے کہ انہوں نے غلطی کر لی ہے. سینئرز کو سائڈ پہ آپ ایسے نہیں کر سکتے. اگر آپ نے بنانا تھا وہاں پہ تو یہ بالنگ کا میں پرابلم کیوں آ رہا ہے؟ وہاں پہ آپ نے کتنا شائن شاہ کو کتنا آپ نے بنایا. راشد نے بھی یہی کہا تھا کہ اگر ایک بندہ تھا ادھر کھلاتے, ایک بندہ تھا جس کو پراپر طریقے سے آپ نے بنایا, وہ چیز معمول ہے جو کہ آپ کو ریزلٹس بھی دے رہا ہے. اس کو آپ نے سارے میچز کھلائے, اس نے رنس بھی کیے, وہ کانفیڈنس لے کے آیا, ابھی وہ پرفارم کر رہا ہے. تو باقیوں کے ساتھ بھی یہ کہتے ہیں. باقی محمد عرفان کہیں غائب ہو گئے, سہیل خان غائب ہو گئے, راحت علی غائب ہو گئے. جی راشد, یہ ویری اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہم بہت اسٹرانگ بات تو سائڈ کر دیا ورلڈ کپ میچ انڈیا پاکستان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. دیکھیے آتے جو کراچی کنگز کے بھی ہیں تو آپ کو یہ بھی پورے پاکستان کا کوچ ہے, کراچی کا نہیں ہے. چلیں بات کریں. اچھا چل آپ بات ہم 10 بجے جاتے ہیں. چلیں میچ پاکستان انڈیا کی بات کر لیتے ہیں. میچ کی جو کتنا کیا کہتے ہیں کو دباؤ والا میچ ہوتا ہے. ہم لوگ انڈیویجل کھیلتے ہیں, کوئی بھی میچ کھیل رہے ہوں گے انٹرنیشنل, اپنے لیے کوشش کرتے ہیں شروع میں اپنا سروائیو کریں, کھیلیں, رنز کریں. اور جب انڈیا کے میچ میں آتے ہیں تو پھر ٹیم بن جاتے ہیں. ٹھیک, اور ٹیم بن کے ہم انڈیویجل پرفارمنس اپنی بھول جاتے ہیں. ٹھیک, ٹیم کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ سر پہ وہ جو ہماری اسٹریٹجی یا پلان بنتا ہے اس کو لے کے چلنے لگتے ہیں, اپنی بیسک سے ہٹ جاتے ہیں. جس طرح شروع کے اوور میں جس طرح سے آؤٹ ہوئے وہیں پہ میچ تقریباً سائڈ پر ہو گیا تھا. تو آپ انڈیویجل پرفارمنس کو پریفر کریں. ٹیم گیم ضرور ہے, لیکن کرکٹ ایسا گیم ہے جو کہ بیس کرتا ہے انڈیویجل پرفارمنس گیم. حفیظ اگر اوپنر ہو تو اس کو پہلے اپنا جو بیسک ہے نا اوپننگ کرنے کے لیے وہ اس کو کرنی پڑے گی. اس کے بعد جب سیٹ ہو جاتا ہے اس کے بعد لے کے چلے گا. انڈیویجل پرفارمنس آتی ہی آتی ہے. جتنے بھی گریٹ کا نام لیا, وسیم بھائی کی بات کی, لکی کی بات کی, یوسف کی, کی بات, تو یہ کیا ہے اپنا گیم کھیلتے رہے جا کے, اور اتنے اسکل ٹیم کے بعد اس کے بعد گیم پہ سیلف بلیف کرتے تھے. تو مینٹلی تو ٹف تھے یہ لوگ, اسکل بھی بہت ہائی تھی. تو میرا یہی مشورہ ہے کہ آپ نے جو انڈیویجل پرفارمنس ہے نا اس پہ زیادہ بلیو کریں. ٹیم تو ہے ہی, ٹیم کے لیے کر رہے ہیں آپ. امام الحق نے جو بیٹنگ کی, کیونکہ نا اس نے ثابت کیا کہ وہ اپنے لیے کھیل رہا ہے. ٹھیک ہے, نیگیٹو میں نہیں, لیکن فائدہ کس کو, وہ آخر ٹیم کو 104 گیندوں میں. ٹھیک, تو یہ آپ کے جو لیکچر ہوتے ہیں اس میں یہ ضروری ہونا چاہیے کہ بہت زیادہ ٹیم کی ہائپ کریٹ کر دیتے ہیں آخر میں مطلب 1 دن 2 دن پہلے اگر میٹنگ کرو گے اس سے ٹیم نہیں بنتی. آپ کو ایکولی ٹریٹ کرنا پڑتا ہے تمام پلیئرز جو باہر ہیں. راشد بھائی بریک پہ جا رہے ہیں. آئی وانٹ اے پنچ لائن اینڈ این آنیسٹ پنچ لائن, دا وے یو ڈو اٹ. ہمیشہ کرتے ہیں آپ کہ ٹیم کے ساتھ ہم نے کمبینیشن کیا بنایا, ہمارا دماغ کیا تھا کہ ڈو یو ریئلی تھنک کہ دیز آر دا بیسٹ
15 people chosen on the Pakistan team. ٹیم پہ مجھے اعتراض نہیں ہے، لیکن میں بات کروں گا چیمپئنز ٹرافی والی ٹیم ہم نے کیوں توڑی؟ ٹھیک ہے، یہ تو بنے، ان کو میں خلاف نہیں جاؤں گا، یہ پلیئر اچھے ہیں، 2 سال بعد، ٹھیک ہے 2 سال بعد دیکھیں گے تو یہی پلیئر ٹاپ پلیئر ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن ابھی ٹھیک ہے اچھا کھیل رہے ہیں لیکن بہت اچھا نہیں کھیل رہے ہیں. فینٹاسٹک، ویری ویل سیڈ کہ چیمپئنز ٹرافی نکی کو، سرفراز کو، ایون پوری مینجمنٹ کو کس نے بچایا چیمپئن ٹرافی کے فائنل میں؟ لیکن جنہوں نے میچ جتایا وہ کیوں نہیں بچے؟ وہ خود نہیں بچے، جنہوں نے میچ بچایا بنایا وہ بچے نہیں، مینجمنٹ آپ کی سلیکشن گیم ایز ویل پلان انڈیا کی کس اس میں یہ ہے کہ ایشیا کپ کے بعد یہ ڈسکس بہت زیادہ ہوگا. اگر کچھ پاکستان کے فیور میں نہیں جاتا پھر پرانی چیزیں ظاہر سی باتیں سامنے آئیں گی کہ ٹیم کیوں توڑی. اینڈ آنیسٹلی اسپیکنگ راشد گوکن اور ہوسٹ بٹ آئی کوڈ سے کہ دن سرفراز احمد بھی اسکروٹنائز ہو جائیں گے اگر گاڈ فارورڈ 19-20 ہو گیا تو. میں نہیں سمجھتا. گیم آن ہے، بریک لیتے ہیں، بریک اب دیکھ رہے ہیں گیم آن ہے راشد بھائی. جی سر. انڈیا ورسز پاکستان. اچھا بگ میچ ایز یو سے، لیکن ابھی تو لاٹری لگی ہوئی، 3 میچ ہوں گے انشاءاللہ. پیسے کتنے آ رہے ہیں یہ دیکھیں نا بس، یہ ہمیں تو نہیں پتا. مجھے آپ یہ بتائیں کہ بریک پہ جانے سے پہلے جو بات کی وسیم نے، وی ڈو ناٹ ہیو اینی ریشنل کہ ہم نے چیمپئنز ٹرافی کی ٹیم کیوں توڑ دی. وہ لاجک میں بات صحیح ہے آپ کی، لیکن یہ پوسٹ میچ میں اگر کریں زیادہ بہتر ہوگا. اگر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں آج کی ٹیم کے اوپر، ہم نے ڈسکس کیا عامر کے اوپر، کر لیا جنید کے اوپر، شنواری کے اوپر. حسن کی پرفارمنس بھی ویسی ہی نہیں ہے، 151 لاسٹ میچ افغانستان، تو وہ بھی آگے میں آ رہا ہے، تو اس بھی بات کر سکتے ہیں. یا شور مجھے بتائیں آپ ذرا کہ سوال بھی ہم بتائیں گے حسن علی کیوں ہیں وہ سر؟ آپ تو گرو ہیں. حسن جیسا بالر ہے، بیچ میں آگے جب بال کرتا ہے ریورس بھی ہو رہی ہوتی ہے، لیفٹ ہینڈر کو اسپیشلی بہت ہی اچھی بالنگ کرتا ہے، راؤنڈ وکٹ آ کے وہ باہر بھی نکالتا ہے، اندر بھی آتی ہے. وہ چیز مسنگ ہے جس کی وجہ سے پوری اننگ 50 اوور دوسری ٹیم کھیل رہی ہے. اگر حسن اپنی پرانی بالنگ اگر کرتا ہے آ کے تو 2-3 آؤٹ کرتا ہے تو میرے خیال سے بہت زیادہ سپورٹ ملے گی پاکستان کی بالنگ کو. تو what could be the reason? Saturation. فوکس دیکھیے جب آپ فوکس ہٹتا ہے آپ کا، ظاہر سی بات ہے جب آپ چیمپئنز ٹرافی کھیل رہے تھے آپ ایک بالر تھے جو کہ جگہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے ٹیم میں. جب آپ سپر اسٹار ہو گئے، نمبر 1 اسپاٹ پہ آ گئے ورلڈ کی، تو اس کے بعد آپ کا ڈکلائن شروع ہوا ہے. تو وہ دیکھنا چاہیے، مینجمنٹ کو دیکھنا چاہیے. میں بھی کوئی انجری پرابلم، کیونکہ پی ایس ایل جب کھیل رہا تھا وہ اینکل میں پرابلم تھا، 2 میچ شروع کیے، مس بھی کیے تھے. تو جب آپ کسی انجری کو کیری کر رہے ہوتے ہیں تو وہ فورس نہیں لگتی ہے آپ کی یارکر پہ یا آپ ریورس سوئنگ پہ، تو میں بھی کوئی ریزن ہو انجری کا. وسیم جیسا ایک تو حسن علی کی بات کہ ایک طرف جو ہے آپ رولز ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، ٹیم میں انٹینٹ ڈیفائن کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، دوسری طرف جیسا راشد نے کہا کہ آپ کا ٹرمپ کارڈ ہی واز بال نمبر 1 ایٹ ون ٹائم حسن علی، اور جس طرح بال ہوا، ڈو یو ریئلی تھنک دیٹ ہی ہیز بین ڈسٹریکٹڈ؟ ایسے لگتا ہے کہ ناٹ فلی فوکسنگ آن ہز کرکٹ اینی مور. میں بھی یہ فٹنس والی بات کی ہے، میں بھی تھوڑا سا افیکٹ نظر آ رہا ہے. اوکے، لیکن اگر آپ دوسرا اینگل سے دیکھیں نا کہ آپ کا جو امپیکٹ کرتا ہے نیا بال کرتا ہے. حسن علی تب بھی بیسٹ پرفارمنس دے گا جب آپ کو اوپر سے 1-2 وکٹیں ملی ہوں گی. جیسے اوپنر رنز کریں گے تو مڈل آرڈر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے نا آپ کے لیے. تو یہی کمبینیشن بالنگ کے اندر بھی چلتا ہے کہ جب آپ کا نیا بال اچھا نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، اب وکٹیں نہیں مل رہی ہے، رنز نکلے ہوئے ہیں، سم ٹائم یہ نیا بال اچھا آپ کے لیے نہیں گیا ہے. کنڈیشنز ایسی بھی ہوتی ہیں، کئی جگہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ نے 3 آؤٹ بھی کر لیے لیکن 80 رن ساتھ لگے ہوئے، تو وکٹیں اوپر سے ملیں گی تو میں بھی اس کے لیے تھوڑی آسانی ہوگی کہ مڈل آرڈر بیٹسمینوں کو وہ اچھی بالنگ کرتا ہے، لیکن ٹاپ آرڈر جو بیٹسمین ہے اسپیشلی اوپنرس کو اس کو ٹھیک کھیلتے ہیں کہ ٹیکنیکلی وہ کریکٹ کھیلتے ہیں، آپ کو نئے بال کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ کھیلتے ہیں. تو سب میں بھی ریورس سوئنگ ابھی تک اتنی دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے. یہ ہیویلی ریلائز آن دا ریورس سوئنگ. اگر آپ یورکرز کی بات بھی کر رہے ہیں ان سوئنگ کی، تو وہ چیز بھی زیادہ دیکھنے میں نہیں آ رہی ہے ان میچز کے اندر، تو وہ بھی وہ افیکٹ بھی آ رہا ہے. لیکن نو ایکسکیوزز، جو اسٹینڈرڈ اس نے سیٹ کیے ہیں اپنے لیے، تو جب وہ نہیں کرے گا تو اوبیسلی پھر وہ کوشچن مارکس آتے ہیں. بٹ اسٹل آئی تھنک ہی از اے وائٹل رول ان دا ٹیم. چلے گا تو تبھی ہم ٹیم آؤٹ کر سکیں گے. ابھی ہم یہی سوچ رہے ہیں کہ ہم 10 وکٹیں کیسے لیں گے. اس کا بیسٹ پلیئر تو یہی ہے کہ جب تک آپ اوپر سے 2-3 وکٹیں نہیں لیں گے 10 آؤٹ آپ نہیں کر سکیں گے. جب دوسری ٹیم 50 اوور کھیلے گی، آمر تو پچھلے 7 میچوں میں 1 آؤٹ کیا ہوا.
प्रॉब्लम तो वहीं से स्टार्ट होती है ना, फिर वहां से अगर एक दो विकेट आपको मिलती है, नॉट ओनली आमिर, उसके साथ जो भी दूसरा बॉलर में भी लास्ट 2 मैचों में कोई आउट नहीं किया, तो उस विकेट लेनी होगी आपने नए बॉल के साथ। भाई जनाब रिजाद भाई, ये कनेक्ट हो गए हसन अली, आपने देखा उनको इवॉल्व होते हुए सुपरस्टार बनते हुए, और अब ऐसे लग रहा है कि जिसमें मेडोक्रिटी आई हुई है, चाहे वो जिस तरह राशिद या वसीम ने कहा कि इंजरी है, चाहे वो एटीट्यूड का इशू है, या ये जिस तरह के ऊपर से आउट नहीं हो रहे, सो हाउ डू यू सी? जब तक ये मैनेजमेंट है सुपरस्टार तो बनेगा कोई नहीं। ठीक हो गया जी। और फहीम अशरफ को उन्होंने ड्रॉप किया, नहीं करना चाहिए था, ठीक, क्योंकि वो अपकमिंग था और वो तो सुना किया था कि लांस क्लूजनर भी थे, ग्रैंड होम भी थे। हाँ पता नहीं, ये स्टेटमेंट ऐसी सुनने में आई है। चले और पाकिस्तान में बड़े बड़े ऑलराउंडर गुजरे, इमरान खान, वसीम अकरम, जो उनकी मिसाल भी ठीक था, नहीं उनकी तो मैं समझ भी आई बात भी फैंटास्टिक पॉइंट ऑफ व्यू कि जो पाकिस्तान के ग्रेट ऑलराउंडर बोले उनसे बात वो नहीं कर रहे, आप कभी लांस क्लूजनर बना रहे हैं, कभी ग्रैंड होम बना रहे हैं, फैंटास्टिक। तो बात यह है कि मेरी हमेशा अटेंशन प्लेयर की तरफ होती है, जो प्लेयर को कॉन्फिडेंस कप्तान या सीनियर प्लेयर से मिलता है ना, वो कोच से नहीं मिल सकता, ठीक, इम्पॉसिबल। राइट, आप किसी भी, आपको मैं मिसालें भी दे सकता हूँ, और ये चीजें ना बहुत गलत हो रही हैं पाकिस्तान टीम में। क्या क्या गलत है? ये कि जो चेंजिंग है ना, ये चीजें सही नहीं हो रही अभी तक। इनको कम्बिनेशन नहीं एक बन रहा कि यार कि एक टीम जो है, एक टीम जो परफॉर्म कर रही है, आपको उन्होंने शो भी किया है सारा कुछ, बाद में चेंजिंग क्यों करते हैं एक मैच हारने के बाद? ठीक है, एक मैच हारने के बाद बर्दाश्त तो करें, पैनिक बटन, इनमें पेशेंस नहीं है पता। और मुझे पता है कि मिसकम्युनिकेशन है, कैप्टन कोच वो बहुत ज्यादा गायब है, और इवन जो ऊपर के भी लोग हैं उनमें भी काफी, क्योंकि जो निकी आर्था का बिल्कुल डिफरेंट मुझे लग रहा है। जनाब जैसा उन्होंने कहा कि पैनिक बटन हमने क्यों दबा दिया, मतलब वी लॉस्ट 1 मैच टू इंडिया, तो हमने 3 चेंजेस कर दिए हमारे संघ के अगेंस्ट। पहले तो आई थिंक हसन के बारे में आपको बताता हूँ, क्योंकि मैं उसको पर्सनली तौर पर बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। बहुत अच्छे तरीके से उसने अपने कैरियर का स्टार्ट किया, और उसकी परफॉर्मेंसेज ने पाकिस्तान का एक जो चेंज आनी चाहिए थी हमारी बॉलिंग में वो लेके आया, मोमेंटम आ गया। और उसकी जितनी परफॉर्मेंसेज अभी तक जो मैंने देखी हैं वो मैच विनिंग रही हैं, क्योंकि उसने चैंपियंस ट्रॉफी का जो एक वाइटल रोल प्ले किया। क्योंकि किसी भी टीम वनडे में जब आप मिडिल में आउट कर रहे होते हैं तो आप उनके मोमेंटम को तोड़ते हैं, इसने वो रोल प्ले किया। इसी तरह अगर इसकी मैं परफॉर्मेंस देखूं ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो हमने सीरीज खेली थी 2017 में, उसमें भी इसने बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज दी। कंडीशन जो है ना वो डिफरेंट है। चैंपियंस ट्रॉफी की कंडीशन इंग्लैंड में थी, ऑस्ट्रेलिया वाली परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया में थी। इन कंडीशन में आपके पास देखें, हम वहां पे 10 साल से खेल रहे हैं, पाकिस्तान की टीम इन कंडीशन से फेमिलियर है, कोई चीज ढुकी छुपी नहीं है पाकिस्तान की तमाम मैनेजमेंट या टीम के सामने। इन कंडीशन में आपका जो फास्ट बॉलर है वो विद न्यू बॉल अगर आउट नहीं करता तो वो फिर कंटेन बॉलिंग करता है, और फिर वो इंतजार करता है एंड में। जो आपकी विकेट टेकिंग ऑप्शन है ना वो विद न्यू बॉल है, 3-3 4 ओवर फ्रॉम बोथ हैंड्स, और उसके बाद आपका जो स्पिनर है वो यहाँ पे विकेट टेकिंग ऑप्शन है। जैसे हमने अभी देखा है अफगानिस्तान आया, अफगानिस्तान ने अभी तक जो हम सबको इंप्रेस किया वो सिर्फ और सिर्फ उनकी विकेट टेकिंग एबिलिटी उनके फास्ट बॉलर से नहीं आई थी, स्पिनर्स ने हमें वो उनकी टीम को मोमेंटम दिया। तो हम भी इस चीज से फेमिलियर थे, और मुझे लगता है कि हमारा जो सबसे ज्यादा जरूरी रोल है जो प्ले होना है वो मिडिल ओवर्स के अंदर स्पिनर्स ने आउट करना। तो 4 फास्ट बॉलर खिला दिए थे पहले। देखें यहाँ तो यही तो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि कंडीशंस के मुताबिक, इसलिए मैं आज आपको सबसे पहले आते मैंने जो बात की है वो ये किया है कि मेरे अपने ख्याल में 2 स्पिनर तो हर हाल में खेलें, ठीक, फिर जिन मर्जी 3 फास्ट बॉलर्स को या 2 ऑलराउंडर्स को जिनको आप मुनासिब समझते हैं, जो बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में है उनको खिलाया जाए। 2 स्पिनर्स लें, और जब तक हमारे वो 2 स्पिनर्स हमें मिडिल में 4 से 5 आउट नहीं करके देंगे, हम विनिंग वो जो एक जगह समझ लें, पोजीशन समझ लें, हम वहां पे आके खड़े नहीं होंगे। क्योंकि नॉन रेगुलर बॉलर अगर वो नॉन रेगुलर बाय एटीट्यूड है, बाय माइंड है, तो वो आपको 2, 4, 10 ओवर तो कर देगा, आउट नहीं करके देगा। और अगर आप आउट नहीं करेंगे मिडिल ओवर में तो वो दूसरी टीम पार स्कोर तक चली जाएगी। तो इसलिए मेरा अपना ख्याल है कि 2 स्पिनर खेलें। आमिर से आउट क्यों नहीं हो रहे? Because you have been part of the team, you have been in the मैं बहुत ज्यादा चीजें इसके ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहता। आउट क्यों नहीं हो रहे? Because you have been, मैं ये समझता हूँ कि अगर
کوئی بندہ خود نہیں کھیلنا چاہ رہا کسی ایک فارمیٹ میں سیم فورس نہ کیا جائے. بالکل. اگر وہ خود کہتا ہے کہ یار آئی نیڈ بریک فرام ون فارمیٹ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم, وہ بس کہتا ہے. تو آئی فیل کہ اس کے کوئی بھی پلیئر اگر خود چاہتا ہے کہ اس کے لیے اس کی پرفارمنس بہتر, دیکھیں میں 2 فارمیٹ کھیلوں گا, اگر میں ٹاپ پرفارمر ہوں مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے کہ میں تیسرے کی طرف گھسوں انٹل انلیس آئی فیل آئی کین ڈو ویل اوور دیئر. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ اس حوالے سے بھی سوچنا چاہیے کہ اگر اس کی فٹیگ لیول, کیونکہ جب سے وہ آیا ہے تب سے لے کے اب تک وہ ریگولر تمام میچز کھیل رہا ہے, تو ہو سکتا ہے اس کی باڈی یا مینٹلی وہ اپنے آپ کو اتنا زیادہ ہینڈل نہ کر پا رہا ہو انڈر پریشر. تو اگر اس کو ایک فارمیٹ سے ریلیف مل جائے, اگر I'm just saying, I'm not sure but I think like it, کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ اس کی باڈی اتنا زیادہ پریشر نہیں لے پا رہی, تو باقی ہمارے پاس الحمدللہ وی گاٹ انف گڈ پلیئر اسٹاک, انف گڈ اسٹاک ہمارا جو فاسٹ بالرس کا ہے کہ ہم اس کو وہاں پہ استعمال کر کے زیادہ بہتر پرفارمنس پاکستان کے لیے لے سکتے ہیں. جی راشد مشین بولے. نہیں, حسن علی بھی ایک اور پوائنٹ ذہن میں آتا ہے کہ حسن علی جو سولہ بالر جب اس کو آپ اٹیک کرتے ہیں پھر وہ وکٹیں لیتا ہے. اگر آپ اس کی جتنی پرفارمنس اٹھا کے دیکھ لیں, جب بیٹسمین نے اٹیک کیا کیونکہ اپنی لینتھ سے ویریشن سے وہ آؤٹ کرتا ہے, لیکن جب بیٹسمین تھوڑا ڈیفینسو موڈ میں ہوتے ہیں اٹس ویری ہارڈ فار ہم. اس میں وہاں پہ کیپٹن کا رول آ جاتا ہے کہ حسن علی کو ابھی بھی آپ فیلڈ کھول کے دیتے ہیں, ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ بیٹسمین ہٹ مارے گا, لیگ بھی 4 ہوگا یا بول ہوگا ریورس کے اوپر, وہ نہیں ہو رہا, تو میں بھی اس کے ساتھ آپ اٹیک کر سکتے ہیں. بھی ایک سلپ رکھیں, ایک گلی رکھیں, فیلڈر اوپر رکھیں اس کے لیے, اور اس کا وہی رول رکھیں کہ اس نے وکٹیں لینی ہے. بیٹسمین کا ڈیفینسو موڈ ہے یا اٹیکنگ موڈ ہے, لیکن اس کے اکارڈنگ آپ نے فیلڈ رکھنی ہے. تو ابھی بھی وہ جیسے حفیظ کہہ رہے ہیں وکٹیں جب نہیں ملتی ہیں تو ہم وہ کنٹین کرنے چلے جاتے ہیں. تو ٹائمز میں نے دیکھا کہ سرفراز اس پہ ہی خوش ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم کنٹین اگر ان کو کر لیں تو ہم میچ جیت سکتے ہیں, لیکن اگین دیز آر ناٹ ہائی اسکورنگ میچز. یہاں پہ کنٹین کرنے سے 250 رنس بنے نہیں بنیں گے اگر وکٹیں آپ کے ہاتھ میں نہیں آئیں گی, اور 250 رنس بڑا مشکل ہوگا یہاں پہ. کنٹین انڈیا جیسی ٹیم کو کنٹین کر کے میچ جیت سکتے ہیں اگر اس مائنڈ سے آؤٹ کر کے جیتیں گے جو ان کی ڈیپتھ ہے جس طرح وہ ہے. سو ہاؤ ڈو یو سی کہ ہم نے بھی عامر کی بات کر رہے تھے, اور بھی پلیئرز ہیں. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نے ہائی لیول سیٹ کیا ہے لیکن فٹنس کا کیا ہے. ٹھیک, ہم نے پرفارمنس کا لیول ہائی سیٹ نہیں کر پائے, جس کی وجہ سے یہ پرابلم چل رہی ہے. ابھی آپ نے بریک میں بات کی تھی کہ کرن نائر کی بات آپ نے کی کہ 300 کر کے لیے باہر ہو گیا, لیکن وہ روہت شرما کی جگہ تھوڑی دیر کے لیے آیا تھا, لیکن اس کے 2 ٹیسٹ میں اس نے ایک 23 کیا, ایک 0 کیا, ایک 25 کیا, پھر 3 رن کیے. تو ان کے پرفارمنس کا لیول اتنا ہائی سیٹ ہے کہ وہ جگہ نہیں بنا پایا. ہمارا تو ٹرپل سینچری کر کے کم ہی 3 سال تو کھیل سکتا ہے. یہ ایشو ہے, بس اس کو ہمیں بہتر کرنا ہے کہ ہم فٹنس کے اوپر آ گئے. چلو ٹھیک ہے, اماد کو ہم ڈراپ کرتے ہیں, سہیل خان پہ ہاتھ نہیں رکھ پائے, عرفان کو ہم نے چھوڑ دیا, بہت سارے پلیئرز ایسے ہیں, لیکن ہم نے ابھی تک اپنے پرفارمنس کا لیول ہائی نہیں رکھا. وہ بینچ مارک کر دیں, یہ پرفارمنس ہوگی تو ٹیم میں آئے گا, یہ پرفارمنس ہوگی تو پلیٹینیم ملے گا, یا آپ کو پرفارمنس بیس کیٹیگری اے ملے گی. یہاں پہ تو سب لائکنگ ڈس لائکنگ پہ مینلی چل رہا ہے, چاہے بورڈ آفیشل ہو یا ٹیم مینجمنٹ ہو. لیکن پرفارمنس دے کے بھی کیا ہے, تو آئی تھنک دیٹ شوز دا ایٹیٹیوڈ کہ وہ راشد بھائی والی بات ہے کہ کوئی سرٹن کرائٹیریاز نہیں کسی اور پہ بلکہ مینیپولیشنز بھی ہیں, بلکہ مینیپولیشنز بھی ہیں. بریک پہ جانا رضا بھائی, آپ سے ایک کوشچن کہ ابھی ہمیں مصیبت پڑی ہوئی ہے, ہم نے فہیم اشرف کو ڈراپ کر دیا, ہم اسپنر لانے کی کوشش کر رہے ہیں, حارث کو کھلایا کہ جی بسلو لیفٹ آرم کر لے گا, 6 اوور میں 30 پر بھی کروائے بھی ہم نے اوورز. شعیب ملک کا ہمیں پتا ہے کہ جب اس کا بولنگ میں کمفرٹیبل نہیں ہوتا تو پھر اس کا مطلب ہے کیونکہ وی آر انٹلیکچولی ناٹ آنےسٹ کہ ہم نے ایک بندہ باہر کیا ہوا ہے, ناٹ کہ یہ سٹنگ ہے جو گیند بھی کر رہا ہے, جو آؤٹ بھی کرتا ہے, اور جو کھبوں میں بھی زیادہ تنگ کرتا ہے. شیکھر دھون نے بھی کھیلنا تھا, سو اینڈ جو رنز بھی کر رہا ہے, تو وہ پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم آنےسٹ ٹو ایور جاب تو نہ ہوئے نا, کہ پھر ہم ٹیم کا کمبینیشن کمپرومائز کر رہے ہیں. پرسنل لائف سے ڈس لائک, اور راشد اور یہ وسیم ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ پرسنل لائف سے ڈس لائکس ہو گئے. ہاؤ ڈو یو سی دیٹ؟ بس یہ کیا کہیں, گوروں میں ایشین روح آ گئی ہے اور پلیئروں میں سب جاتی ہو یار 5 فیٹ باتیں نہ کریں. جناب رزاق صاحب, سر 58 ناٹ آؤٹ سے باہر آ جائیں, آپ نے بڑی بڑی اننگ پاکستان کے لیے کھیلی ہوئی ہے, یہ تو پی ٹی وی کم بیک ذرا سر کم بیک مل جائے گی آپ کو. کوئٹہ گلیڈیٹر 4 سال کے بعد کچھ کیا, سوچنے سے دینا, اس کو انجوائے کرنے سے. ٹھیک ہے, ویسے راشد بھائی نے کہا کہ کراچی کنگ میں جگہ نہیں بن رہی ہے. میں نے نہیں بولا, اچھا نہیں بولا, میرا وہ ٹرافی کے ساتھ ہے. اوکے, یہ تو چاروں جو مل جاتے ہیں نا, کراچی کنگ میں پتا ہے کون ہے کوچ؟
समझ रहे हो राशिद भाई को करने की जरूरत ही नहीं है। मेरा तो जी इनसे सिंपल गिला जो मैं ऑफ द रिकॉर्ड भी कर चुका हूँ बात कि इन्होंने 2013-14 के बाद क्रिकेट क्यों नहीं खेली थी, बहुत बर्दाश्ता हो गए थे। नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा प्लेयर जो अगर ये खेल रहे होते तो ये T20 लीग्स के टॉप स्टार के तौर पर हर जगह खेल रहे होते हैं। हमारे पास एनीवे आई विश हिम ऑल द लक जी, जो भी इनकी सोच है। हमारे पास ना बैठे होते फिर। लेकिन चले मैं तो मिकी आर्थर का फैन हूँ, क्योंकि आपको भी हमारे तक पहुंचा दिया उन्होंने, अभी अजहर अली को भी पहुंचाने के चक्कर में है वो तो वो देखे ना हमारे भी अच्छा है। एनीवे नाउ कमिंग ऑन टू द पाकिस्तान टीम की जो इस वक्त टीम लाइकली 11 है, उसमें फखर जमान अभी तक नॉट अ सिंगल रन इन एशिया कप। क्रिकेट इज अ ग्रेट लेवलर, 40 इनिंग्स में 1465 रन किए हुए और अभी उनसे रन नहीं हुआ। ठीक है, वो शायद राशिद भी श्योर थे कि लास्ट मैच में उनको रिव्यू लेना चाहिए था, वो शायद आउट नहीं थे, बट वसीम कहते हैं बायर्स कॉल थी तो आउट हो ही जाते। बट एनीवेज व्हाटएवर इट हैपेंड इन क्रिकेट। सो आज इंडिया के साथ मैच में डू यू थिंक कि जिस किस्म का फखर जमान खेलते हैं ही वुड बी अंडर सम प्रेशर हैविंग नॉट स्कोर्ड अ सिंगल रन इन एशिया कप सो फार? देखिए, सबसे पहले बात है कि फखर जमान के बारे में सोचना नहीं चाहिए। ये पार्ट ऑफ द गेम होता है, ये वक्त आता है। मैं तो फखर का माइंड सेट पूछना चाह रहा हूँ कि क्या एज ए प्लेयर की मैं बात कर रहा हूँ ना। एक प्लेयर पिछले महीनों से सालों से परफॉर्म करता आ रहा है, एक बैड पैच आते हैं, पर पाकिस्तान में भी बात करता हूं कि अगर 2-3 मैचों में कोई प्लेयर नहीं करता तो इसको ड्रॉप कर दो, जिसको रेस्ट करवा दो। इनको ये नहीं पता किसी प्लेयर को ड्रॉप करने के बाद उसका साइकोलॉजिकली मेंटली कितना वो डाउन होता है। अब जैसे हारस की आप बात कर रहे हैं ना, हारस को अब जब 2 मैच अब उसके माइंड में है कि मैं सारे मैच खिलाएं, वो ये सोचता है। जब उसको 2 मैचों में ड्रॉप करता है वो मेंटली और डिमोरलाइज हो जाता है, बिल्कुल नीचे चला जाता है। फिर उसे कहता है कि तुम खेल रहे हो। इस तरह क्रिकेट नहीं खेली जाती। और फखर के लिए देखें, उसको कोई ये समझाने वाला हो, उसको कॉन्फिडेंस दे कि ये पार्ट ऑफ द गेम है, इसमें होता है, ये आपका लर्निंग स्टेज है। ये आपको फील होगा कि आप 0 पे क्या फील करते हो, ये एक्सपीरियंस में चला जाएगा। आप 100 करते हो, क्या फील करते हो, ये एक्सपीरियंस में चला जाएगा। तो इस तरह की चीजें आती रहती हैं। लेकिन फखर का इस वक्त इन दिस मैच अगेंस्ट इंडिया क्या वो अपनी नॉर्मल माइंड सेट के साथ जाएगा द वे ही प्लेस? क्योंकि ऐसे भी लगा कि शायद उनको रिस्ट्रिक्ट किया हुआ था। वो वाली बात आगे की मैनेजमेंट ने कि एक उन्होंने 9 गेंदें खेली, एक 6 गेंदें खेली, तो 15 बॉल्स विदाउट स्कोरिंग और रन यू डोंट एक्सपेक्ट फ्रॉम फखर जमान। तो ठीक है कि बैड पैच भी आता है, जल्दी आउट भी हो जाते हैं, ठीक है क्रिकेट है, बट डू यू थिंक आज बहुत प्रेशर में होगा वो? नहीं, डेफिनेटली प्रेशर का मसला उनको समझ आ रही, मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ, आपसे निकल नहीं रहा हूँ। नहीं, वो देखें, बंदा दूसरी टीमों के साथ लड़ सकता है, अपने लोगों के साथ नहीं लड़ सकता। तो इस चीजों में ये देखें, मेरी सिंपैथी फखर जमान के साथ है। अगर मैं कोच हूँ, वो 5 मैचों में अगर कुछ नहीं करता तो मैं उसके बारे में सोचूं तक नहीं। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें कितना पोटेंशियल है। ठीक हो, तो ये चीजें हर प्लेयर के साथ इनको करना चाहिए। तो टीम बनती, अब पाकिस्तान की बात इमाम के साथ अब हम कर रहे हैं, देखें, वो डिफरेंट केस है। अच्छा, वैसे एक चीज है, नहीं डिफरेंट केस नहीं है। मैं देखिए नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम इमाम, जैसे आउटस्टैंडिंग इनिंग्स खेली उन्होंने अफगानिस्तान के अगेंस्ट, 400 वो कर चुके हुए, डेब्यू पे 100 उनका वनडे, एवरेजिंग 75 एंड वनडे इंटरनेशनल्स। लेकिन अगर आप गौर करें तो न्यूजीलैंड में ही कुडंट स्कोर एंड देन ही डिडंट प्ले, और अभी बड़ा मैच इंडिया के साथ ही कुडंट स्कोर। और जहां पर रन आए वो कौन कौन से हैं? स्कॉटलैंड है, या वो अपना श्रीलंका की टीम है, या वो जिम्बाब्वे की टीम है, तो उनके अगेंस्ट ही हैज परफॉर्म्ड। डू यू थिंक कि वो भी प्रेशर में होंगे टू स्कोर अगेंस्ट इंडिया? देखिए, जहां तक मुझे उसके मेंटली स्ट्रेंथ के पता है, वो अंडर प्रेशर नहीं होता, तगड़ा, और वो परफॉर्म करे या ना करे, वो उसका एक अपना एक लेवल है, क्योंकि वहीं पे रहता है। अच्छा, उसके लिए कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। और ये है कि प्लेयर बुरा नहीं है और बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह करे कि वो सेटलिंग हो जाए। किसकी कॉस्ट पे बनाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मेरा कहने का मतलब वर्ल्ड कप सर पे है, अभी तक हमारा पास वही प्रॉब्लम चलती आ रही है कि हम चेंजिंग 2023 की प्लानिंग करेंगे 2019 के बाद, एक चेंजिंग करें, टीम अच्छी हो जाएगी, खत्म करें बात। एक चेंज करनी कौन सी? कोच की वो जरूरी है जनाब। मैं जी अभी जो फखर के बारे में आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्लेयर से और जिस तरीके से फखर खेलता है, क्या फेलियर उसको भी यूज टू होना पड़ेगा, और हमें एज ए फैंस भी उसके फेलियर्स को ऑन करना पड़ेगा।
کیونکہ جس طریقے سے کھیلتا ہے وہ آپ کو ویری ریئر ہوگا کہ وہ بڑا کنسسٹنٹ ہر جگہ پہ. شاید پاکستان ٹیم میں جیتنا بھی مائنڈ سیٹ بھی وہاں سے چینج ہونا شروع ہوا. وہ جو ہمیں چاہیے تھا ایک فلیئر چاہیے تھا چیمپئنز ٹرافی میں جب ایک پہلے میچ کے بعد احمد کو ڈراپ کیا گیا, اس کو لایا گیا 6 چوکے لگا دیے تھے ساؤتھ افریقہ. یہ فیلئر جو اس کے اوپر ہے نا, جو رزاق بھائی کی بات ہے وہ بہت خوبصورت بات ہے کہ یہ زیرو بھی آپ کو سکھاتا ہے, سوک کرنے کا جو خوشی ہے وہ بھی سکھاتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کی میموری ہے, جو ایکسپیرینس جو بھی آپ جس کو آپ یہاں پہ ڈسکرائب کرتے ہیں, میں اس کو یہ کہوں گا کہ یہ سارا وہی ایکسپیرینس ہے کہ آپ کیسے ہینڈل کرتے ہیں سچویشن کو. فخر کے فیلئر کو آن کریں, فخر کو اپنے نیچرل گیم میں جائے گا. I don't think so. That's fantastic. I think he should continue the way he thinks, the way he play. He should continue playing like that. And we as a fan have to use to کہ نہیں یار ہمیں فخر کو الاؤ کرنا ہے کہ وہ اسی طریقے سے کھیلے, ہمیں اس کے انڈو پریشر نہیں ڈالنا. یہ پریشر تو اس پہ ہے کافی زیادہ, ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ ہے. آپ وہ فینس ہیں اس کے, ایون ٹیم کے اندر بھی مجھے لگ رہا ہے کہ یہی ماحول ہے کہ ہمیں فخر ہی چلے گا تو ہم میچ جیتیں گے, لمبا اسکور کریں گے. تو وہ تھوڑا سا پریشر آ جاتا ہے پلیئر کے اوپر بھی. جس طرح فخر کھیلتا ہے, اوبیسلی ہم نے یہ پہلے بھی بات کی تھی کہ اس پہ ورکنگ ہوگی. اب آپ انڈیا اگر دیکھتے ہیں, انڈیا والا میچ اسپیشلی, وہ بالکل گیم پلان اپنا بنا کے آئے تھے. انہوں نے کہا آپ اس کو بالنگ کرنی ہے, ارلی آن اس کو ہم نے بالکل روم نہیں دینا. اینڈ فخر از ون آف دا دوز بیٹسمین جس کو باؤنڈریز چاہیے ارلی آن. یہ نہیں ہے کہ یہ سنگل لے کے سیٹ ہوگا اس طرح. از ناٹ دیٹ سورٹ آف پلیئر. مجھے لگ رہا ہے کہ وہ ٹرائی شاید کر رہا ہے اس چیز کی. اس کا فوکس اس بھی ہونا چاہیے کہ باؤنڈری اس کو پہلے شروع میں کہاں سے ملیں گی. تو تھوڑا سا اس کو اپنا جو ہے گیم پلان بنانا ہوگا کہ انہوں نے بالنگ تو اس کو ادھر ہی کرنی ہے, وہی فیلڈ پلیسمنٹ ہونی ہے, اور باہر سے اس نے کیسے نکلنا ہے. تو تھوڑا سا پریشر جو مجھے لگ رہا ہے کہ جو شو ہو رہا ہے کس وجہ سے ہو رہا ہے کہ جب اس کو وہ روم نہیں دے رہے, پاس میں ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ بنا کے اس بال کو یا اسٹمپ پہ چوکا مارا تھا یا سامنے ہٹ مارا تھا اس کو, لیکن ابھی وہ نہیں کر پا رہا. کوئی چیز اس کو روک لیا, وہی پریشر شاید مینجمنٹ یا کوچ نے کہا ہوگا کہ آپ نے ٹائم لینا ہے, باؤنڈری نہیں آ رہی ہے. تو وہ جو نیچرل پلیئر کی فیس بات کر رہا ہے اس کو اسی کو کھیلنے کا, اگر اس نے اتر کے پہلے بال پہ ہی پوائنٹ کی طرف یا کور میں مارنا چوکا, لیٹ ہم پلے, کیونکہ وہاں پہ اگر وہ پھنسا رہے گا تو مشکل ہو جائے گا اس کے لیے, کیونکہ ورک آؤٹ تو کرتی ہیں پلیئرس کو. اب آگے سے آپ کا کاؤنٹر کیا ہے, دیٹ از مور امپورٹنٹ فخر کے لیے بھی اور کوچز. ڈو یو تھنک کہ امام ہیز کم آف ایج کے اب ہائی کوالٹی ٹیمس کے اگینسٹ بھی ہیل بی پرفارمنگ کریڈیٹیبل؟ آئی تھنک جو امام کا اس کو اپنا تھوڑا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا. اگر آپ دیکھیں گے, اگر کوالٹی ٹیم تھی نا افغانستان کی بھی, لیکن آتے اس لیول پہ نہیں ہے. تو امام کا مائنڈ سیٹ آپ کو وہی نظر آیا جو اگینسٹ زمبابوے تھا یا اگینسٹ اسکاٹ لینڈ تھا, آئرلینڈ تھا, ان ٹیموں کے خلاف تھا. تو وہ بھی وہ نفسیاتی طور پہ لے رہا ہے کہ انڈیا کا میچ ہے, ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. مائنڈ سیٹ وہی رکھنا چاہیے جیسے کہ وہ اسسمنٹ ممبر کے اگینسٹ کھیل رہا ہے کہ میں نے اپنے رنز کرنے ہیں, وہ ٹیم کو بینیفٹ ویسے ہی ہو جانا ہے. تو اس کو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا ہوگا زیادہ. مطلب وہ سوچنا انڈیا کے اگینسٹ جو بھی بات ہو رہی تھی کہ ایک جذبہ آتا ہے, ہیرو بننے کا ایک جذبہ آتا ہے, تو وہ آپ کو ہوتا ہے کہ آئی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ اسپیشل. تو اس فیلنگ کو تھوڑا رکھنا ہوگا کہ وہ اسپیشل وہی ہوگا کہ آپ اپنی نیچرل گیم کھیلیں جو آپ کا رول ہے ٹیم کے. یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں, میں اس کو یہ ڈسکرائب کرتا ہوں کہ میں کبھی بھی شاید افریدی کی طرح نہیں کھیل سکا. ٹھیک, تو فخر ہے, امام ہے. امام کے اپنی بیسکس اور اپنا وے ہے اسکور کو نکالنے کا. ہی شوڈ فالو دیٹ. جیسے اس نے انڈیا کے خلاف میچ جو شاٹ کھیلا وہ اس کا کھیل نہیں ہے. بٹ جب وہ 30, 40, 50 کیے ہوتا ہے پھر وہ کھیلتا ہے. سو آئی اسٹل بلیو ہی از اے ویری گڈ پلیئر, پروونگ ہمسیلف. کیونکہ انٹرنیشنل اسکور جب بھی آپ کسی بھی ٹیم کے خلاف کرتے ہیں اس کو آن کرنا چاہیے. پریشر آتا ہے, آپ کا کانفیڈینس لیول ہائی ہوتا ہے جب آپ 100 کرنے کے عادی ہو جائیں. سو ہی پروون, اس نے اپنے چھوٹے سے کیریئر میں اس نے اپنی 100 کرنے کی ایبلٹی دکھا دی. تو ہمیں اس کو بیک کرنا, دیر نو ڈاؤٹ. اور دوسرے پارٹ یہ ہے کہ وہ اپنی زون میں جو اس کا طریقہ ہے اسکور کرنے کا, بس اس کو ہٹ کرے. ہٹ دیٹ, اور فخر اپنے ہی زون کو ہٹ کرے گا, اپنے پروسیس کو ہٹ کرے گا, تو پاکستان ول گیٹ مور سکسیس. جی راشد بھائی, فخر زمان ٹوڈیز میچ. فخر زمان سر ابھی تک فیلر آئے نہیں انٹرنیشنل کرکٹ میں فخر کے, اور انسان یا پلیئر سیکھتا ہے اس وقت جب وہ تھوڑا نیچے جاتا ہے, اس کے بعد دوبارہ لفٹ کرتا ہے. شاٹس آپ نے دیکھی ہوں گی, دونوں کی شاٹ دیکھی ہوں گی, یہ پری پلانڈ شاٹس تھیں. جب آپ بالر کو جج نہیں کر سکتے, یہ انیکسپیرینس پلیئر ہیں کہ کون سی بال کرے گا. جیسے بڑے پلیئر کی ہم بات کرتے ہیں, سچن کی بات کرتے ہیں یا جاوید بھائی یا انجی کی, ان کو پتا ہوگا اب بال کون سی آتی ہے. وہ آپ جس طرح سے کھیلتے ہیں نا, اس کے بعد وہ بال ڈلیوری کرواتے ہو.
जब ये प्लेयर्स पैनिक इसलिए कर जाते हैं कि इनको आइडिया नहीं कि बॉलों की लेंथ क्या होगी अब, या कौन सी बॉल करने जाएंगे, इसीलिए निकल जब 4 बॉल डॉट खेली तो 5वीं आप, तो इसमें क्या है 5वीं भी आप रोक लो अगर, क्योंकि नई बॉल है, 4-5 ओवर हुए हैं। ये तो फखर जमान का हम देखते हैं कि 5 बॉलें उसने आराम से खेली। मुझे ऐसा लगा कि प्लान ये है कि मुजीब को विकेट नहीं देनी, तो एक बॉल उसने की जो नजर आ गई आगे वो मारने चले गए, उसको भी डॉट खेल लेते। सामने से कौन सा आता गेम की प्लानिंग मुझे सामने करना आफ्ताब आता, तो उसको आप चार्ज करते अगर करते हो, ये जो बुरा टाइम अगर आ रहा है इसको आने दें। अच्छा, इसके बाद जब निकलेंगे ना तो ये प्री प्लान हिट नहीं मारेंगे, ये बॉल की मेरिट पे हिट मारेंगे। जिस तरह से हम रोहित शर्मा को देखते हैं या हफीज है, या बात कर लेते हैं हम धवन की, ये भी मारते हैं लेकिन ये बॉल की मेरिट पे मारते हैं कि जहां पे बॉल कट अच्छा है, स्क्वायर ऑफ द विकेट ज्यादा खेला जाता है नए बॉल पे, ये सामने खेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर निकल के मारेंगे थोड़ा सा बाउंस होगा तो बॉल ऊपर जाएगी। अच्छा वैसे मीडिया में एक और चीज बताएं कि नथिंग टू टेक अवे फ्रॉम फखर, ही इज योर स्पिरिट, वो टीम की स्पिरिट है, लेकिन क्या जो टेक्निकली ऐसे प्लेयर्स होते हैं जब एक दफा बैड पैच आता है तो क्या लंबा हो जाएगा टू इवॉल्व अगेन, टू राइज अगेन फ्रॉम द फील्ड, जल्दी निकल आए? ये टेस्ट मैच की बात करते हैं, ये अक्सर हम बात किया करते हैं सचिन तेंदुलकर और सहवाग पे हमने बहुत बात की इस पे कि जब सचिन पे बुरा टाइम आता था वो जल्दी वापस आ गए, जब सहवाग पे आता था वो टेस्ट मैचेस के लिए। वनडे में तो एक दिन आपका अच्छा गया, एक दिन आपका खराब गया, ठीक, मुझे पता नहीं चलता टेक्निक कौन सी देख रहे हैं यहाँ पे, कोई यहाँ पे नहीं चलती ऐसी। ठीक है चलें फिर हम चलते हैं दुबई, जरा पिच देख लेते हैं। तो जी बता देते हैं आपको। अच्छा पहले बता दें जरा, वैसी होगी देखो 6 मैचों में हुई है, तो चेंज होगी, मैं सब दुबई जाने की क्या जरूरत है? चलो यार दुबई वही पिच थी तो दुबई, लेकिन जाना वो था ना, सनी भाई को देखना था। लेकिन सनी भाई ने जो एक इम्पोर्टेंट बात की है वो मैं पहले मैच से कहता आ रहा हूँ कि मे भी आप प्लान आपको चेंज शायद करना पड़ेगा, चेंज भी लेना पड़ेगा, जाना चाहिए, क्योंकि इस पिच के अंदर अगर थोड़ी सी हेल्प है बॉलर्स के लिए तो वो फर्स्ट टाइम है, बॉल थोड़ा सा ग्रिप कर रहा है इन द हीट। अब वो है कि अब देखना आपने कि आपके बॉलर्स की फिटनेस क्या है, आपके बैटिंग का माइंड सेट क्या है, कि आप चेस कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। काफी अर्से तक हमारा प्रॉब्लम ये रहा है, लेकिन रिसेंट पास में हमने देखा कि हमने चेस भी अच्छे किए हैं तो वो मिच भी टूट चुकी है। तो मेरे ख्याल में बेस्ट यही है कि यहाँ पे आप पहले आप चेस करने जाए। अच्छा हमारे बॉलर्स की जो नया गेंद है वो हिलता नहीं, लेकिन भवेश्वर कुमार इधर भी हिला लेते हैं, ये क्या चक्कर है? देखिए बॉल इस साइड वो द राइट एरिया कि बैट्समैन सामने कौन है, पिच कैसा है और राइट एरियाज कौन से बनते हैं। ठीक है, जब तक आप बॉल वहां पर नहीं करेंगे, बिशा खेल रहा हो ना हिल रहा, आपको नजर भी नहीं आता बॉल, जब बैट से लग रही होती फिर आपको कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो आई थिंक वही नया बॉल इंपॉर्टेंट होगा कि किस लेंथ के ऊपर आप बॉल करते हैं, या आप डरी हुई लेंथ जिसको हम कहते हैं कि थोड़ा सा आप खिंचा हुआ बॉल करेंगे कि आगे से में चौका ना पड़ जाए, तो वो चेंज करना होगा आपको, बॉल थोड़ा सा आगे करना होगा उस लेंथ के ऊपर जहां पे आपको वैसे कि इवन 50-50 चांसेस है कि चौका भी लग सकता है या, लेकिन हमने आमिर का भी देखा ना, या बैक ऑफ लेंथ हो रहा था या बिल्कुल ही मूव नहीं हो जाता था, ये भी तो प्रॉब्लम आ रहा था ना आमिर के साथ भी, दैट वाज द रीजन। मैं भी कोच को कैप्टन को आज इंकरेज करना होगा बॉलर्स को कि ठीक है आपको तो 4 चौके लग भी जाए, नेवर माइंड, अगर उसमें एक विकेट हमें मिल जाती है एक बड़े प्लेयर की तो आई थिंक जॉब विल बी वेल डन। रज़ाक भाई पाकिस्तान की टीम को अगर आप देखें तो फखर जमान, इमामुल हक, बाबर आजम एंड देन कम्स इन सरफराज अहमद, शोएब मलिक, फिर आसिफ अगेन थोड़ा सा शायद वो जिसमें राशिद कहते हैं कि जिस उनके नंबर पर बारी आनी चाहिए, यानी कि जिन नंबर ऑफ ओवर्स में बारी आनी चाहिए शायद वो पहले आ रही है, फिर आसिफ के बाद नवाज, आज फिर शादाब, सो बैटिंग डेप्थ तो आपको मिल गई, सो बैटिंग डेप्थ तो काफी होगी। डू यू रियली थिंक कि फिर भी वसीम वाली बात पे जाना चाहिए कि विन द टॉस एंड बोल फर्स्ट रादर देन टू बैट फर्स्ट? अब देखिए मैंने भी थोड़ा चेंज माइंड की है, जैसे इंडिया ने बांग्लादेश के खिलाफ टॉस जीत के पहले बॉलिंग की तो इंडिया प्रेफर करेगा कि सेकंड बैटिंग, ओके। और अब पाकिस्तान टीम को देखना चाहिए कि इंडिया का क्या प्लान है, जैसे गवास्कर ने कहा कि बड़ी धूप है ये सारा कुछ, ये बात दिखाने की इसने कह दिया कि शायद कोई सुन रहा हो तो पाकिस्तान शायद बैटिंग का चांस ले ले और इंडिया का जो प्लान है मुझे लग रहा है बॉलिंग का है, बॉलिंग का। तो एक चीज इस पर आउट करने की लाइन लेंथ की बात कर रहे हैं, तो हफीज यहाँ पे बहुत खेला हुआ है कि विकेट आपको स्टंप्स के अंदर से मिलेंगी, ये यहाँ पे स्लिपे या कॉर्ड बिहाइंड का चांस कम है यहाँ पे, और इंडियन प्लेयर जैसे वो खेलते हैं ओपनर स्पेशली उनके, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग आउटसाइड द ऑफ स्टंप, तो हमें विकेटों को अटैक करना होगा, वी हैव टू गो फॉर द लेग बिफोर सो दैट बॉल करना होगा उनको नए बॉल के साथ भी, वो कंटेन बॉलिंग लाइन लेंथ वाली बॉलिंग उससे थोड़ा सा हटना होगा, क्योंकि उसमें रन नहीं भी बन रहे ना, दैट डजंट मीन कि थिंग्स आर गोइंग इन योर वे,
ٹھیک ہے نا, دیٹ مینس کہ وہ بیٹسمین ان کے آپ کے سیٹل ہو گئے, ان بٹوین وہ باؤنڈری آپ کو مارتے رہیں گے. تو کی از اٹیک دا اسٹمپس. وین دا ٹاس بیٹ فرسٹ. بات نہیں کروں, بات کریں بتائیں, یہ اسی بھی بات ہو رہی ہے, بولیں. ٹاس پہ بات کروں. نہیں آپ بولنا پہلے. گھبرا کیوں میں گھبرا نہیں رہا بھائی, آپ سے بڑی اچھی بات کی وسیم نے کہ بولنگ پہلے کرنی چاہیے, لیکن یہ آؤٹ کرنے والی بات ہے نا, یہ پلان اے ہو گیا نا. لیکن یہاں پہ وکٹس نہیں مل رہی نئے بال پہ. اگر فائر بال کو دیکھیں گے تو آفتاب عالم جو کہ ابو دھابی میں رات میں بالنگ کی, وہ ایک سوئنگ ہوتی نظر آئی اس کی, اور ملنگا نے ایک دو بالیں سوئنگ کی, اس کے علاوہ اتنی زیادہ سوئنگ نظر نہیں ہے. انڈیا نے آؤٹ کیا, باؤنس ملا ہے انڈیا نے آؤٹ باؤنس ملے ہیں, نئے بال پہ آؤٹ کیے, باؤنس ملے ہیں. تو لیکن اگر وکٹ نہیں ملتے تو پلان بی پہ آپ کو آنا ہی آنا پڑے گا کہ آپ کو 3 اسٹمپ میں کھینچی ہوئی بال کرنی ہے, آگے بال نہیں کرنی یا پیچھے بال نہیں کرنی. آپ کو ڈاٹ بال کھلاؤ گے تو مسٹیک بیٹسمین کرے گا. پھر تیسرا یہ ہے کہ اگر وہاں پہ بھی وکٹ نہیں ملتی یا رن بن رہے تو فوراً اسپنر ہارڈ بال پہ لے کے آ جائیں. بال جب گرپ کر رہا ہو, جو اگر جس طرح وسیم نے کہا ہے کہ اگر گرپ ہو رہی ہے ہلکی تو اسپنر میں بھی آپ کو وکٹ لے کے دے دیں گا فرسٹ ٹائم. تو یہ چیزیں چل سکتی ہیں. پھر ریورس پہ آپ کو آنا پڑے گا. جب میں پاکستان ٹیم کی بولنگ کی بات کر رہا ہوں, ریورس تیار کرنی پڑے گی آج آپ کو. 1-1 کرنا ہی کرنا ہے. ریورس تیار کرنے کے لیے ضروری ہے. جیسا صاحب یہ بات کر رہے ہیں نا بالرس کی وکٹ لینے کی سارا کچھ, اگر بالر کو 40 کلو کا بٹا یا وزن باندھا جائے تو بھاگ کے بولنگ نہیں کر سکے گا. تو اسی طرح یہ پریشر جو ہے, جو بالر پریشر لے جاتا ہے پھر بولنگ نہ وکٹوں میں ہوتی ہے, کہیں بولنگ نہیں تھی, جہاں وہ کرنا چاہتا ہے وہ نہیں ہو سکتی. تو پریشر سے ریلیز ہو کے جو بالر بولنگ کرے گا وہی اچھی بولنگ کرے گا. ون دا ٹاس اینڈ بیٹ فرسٹ. دیکھیں آئی تھنک ڈسکشن جو کی ان سب نے ہمارے جو چینل جو پینل ہے, آئی تھنک انہوں نے آپ کو سب کچھ بتا دیا. انڈیا کی ٹیم کا کمفرٹ زون ہمیشہ چیز ہے. وہ ہمیشہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی بھی دنیا کی کنڈیشن میں, بہت ریئر ہوتا ہے کہ وہ پہلے بیٹنگ کرنے جائیں, ادروائز وہ ہمیشہ چیز کرنا چاہتے ہیں. ان کا کمفرٹ زون, مجھے لگتا ہے کہ بالکل ٹھیک بات کی ہے کہ ہمیں اپنے پلانس کو ان کی سائیکولوجیکل ہٹ کرنے کے لیے ہمیں بھی چینج کرنا چاہیے. اور آئی بلیو کہ اگر آج نماز کھیل رہا تو اس کو نیا بال کروانا چاہیے ان کنڈیشن میں. ایک سائڈ سے فاسٹ بالر, ایک سائڈ سے اسپنر آپریٹ کر کے برنگ سم تھنگ ڈفرنٹ اینڈ اٹ مے گیو یو اے وکٹ اور 2 ان فرسٹ 10 overs. یو نیور نو, کیونکہ جب آپ اسپنر کو دیکھتے ہیں تو آپ کے ایز اے بیٹسمین منہ میں لالچ آتی ہے, آپ کے منہ میں پانی آتا ہے. یو پلے سم شاٹ جو وہاں پہ نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم چانس لینا چاہتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ نواز سے اگر وہ کھیل رہا ہے تو اس کو ہم ضرور نیا بال دے دیں. اور یہاں پہ ٹاس جیتنے کے بعد اگر ہم لوگ پہلے بالنگ کرتے ہیں تو وہ زیادہ بہتر آپشن ہوگی, کیونکہ ارلی آن تھوڑا سا بال رکتا ہے, تھوڑا سا گیند پھنستا ہے. اگر اس کے پہلے 5-7 اوور میں 10 اوور میں بیٹسمین اسٹرگل کرے ہٹ کرنے میں, اور اس میں ہم 2 آؤٹ کر دیں ان کے جو سیٹ بیٹسمین ہیں, ان کا مڈل آرڈر اندر آئے گا, ایکسپوز ہوگا, پریشر وہ بھی فیل کرتے ہیں. دنیا کا کوئی بھی پلیئر ایسا نہیں ہے جس پہ پریشر نہ آئے. انڈیا پاکستان کے میچ میں وہ بھی اتنے پریشر میں ہوتے ہیں. تو اگر ہم ان کے ارلی پلان کو تھوڑا ہٹ کریں, کیونکہ ان پچز پہ پلئنگ اے فاسٹ بالر ود کانفیڈنس, اور اگر آپ نے پچھلے 2-3 میچوں میں اسکور کیا ہو تو وہ ایک سیٹ پیٹرن پہ چل رہے ہیں. ہم ان کے سیٹ پیٹرن کو توڑ کے دیکھتے ہیں کہ اپنی کو توڑنا ہے. اچھا راشد, مجھے اب ایک اور چیز اگر آپ دیکھیں کہ اب آپ نے کہا کہ عامر کو آنا چاہیے, اٹ از جسٹیفائڈ بیکاز آف ڈیتھ اوور, ٹھیک ہے, آپ نے میجک دی سر. حالانکہ میں نیا بال دیکھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں کہ عامر نیا بال زیادہ بہتر کرے اگر اس کی شیپ اور وہ چیزیں, کیونکہ پہلے 3 اوور کی جو شیپ ہے وہ ہماری پاکستان کی ٹیم میں سب سے بہتر شیپ عامر کی ہے. اگر وہ سو اگین انڈورس ہو گیا کہ عامر شوڈ بی پلئنگ. نہ مجھے یہ بتائیں کہ آؤٹ نہیں ہوئے ہوئے, واپس آنا ہے, فخر سے رنز نہیں ہوئے ہوئے, ٹھیک ہے, مجھے نہیں, میں سر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ناؤ what should be the approach of Sarfraz Ahmed with reference to Mohammad Amir, with reference to Fakhar Zaman in this all important match against India. سرفراز کو ریمائنڈ کرانا چاہیے کہ بال آپ کو کہاں کرنی ہے. پچھلے میچ میں تھوڑا جذباتی نظر آیا, اسکرین پہ نظر آیا, لیکن وکٹ کے ہر کونے پہ اگر بال بالر ٹکے گا تو کیا کریں گے آپ؟ اگر آپ یہاں پروگرام کر رہے ہیں, آپ کا خراب لگ گیا, پرابلم ہوتی ہے نا. آف کورس آپ جھٹکیاں دیتے ہیں نا سب کو. ٹاس پہ چلتے ہیں, یہ جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ عثمان جنوری اور پیپر آؤٹ تھا ویسے کل رات سے, اور شاداب ان فار ہارس ڈن, یہی ٹیم بن رہی تھی, آپ خوش ہوں گے. لیکن جو سرفراز نے 3-4 باتیں کی, ایک تو 250 ہی تھاٹ کہ جی یہ پار سکور ہوگا 1. سیکنڈلی یہ کہنا کہ جی فخر کیونکہ پریشر میں بھی ٹاپ ٹو میں, اس کو میں نے کہا ہے کہ اسٹے کرے وکٹ پہ تھوڑی
थोड़ी देर नहीं बोला होगा ना, मतलब ये थोड़ी देर, ठीक है, 50 ओवर स्ट्रेट नहीं करेगा ना वो, ना कर सकता है। फर्स्ट क्लास का स्ट्राइक रेट उठा के देख ले, T20 का देख ले, वनडे का देख ले, ठीक, वो स्ट्राइक कर नहीं सकता। तीसरी चीज ये है कि विनिंग द टॉस एंड बैटिंग फर्स्ट, इंडिया यू आर रीइंफोर्सिंग द थिंग कि यू फेल्ड लास्ट टाइम। ये तो हमारा ओपिनियन था ना कि ऐसा करना चाहिए। अब टीम मैनेजमेंट है, उसमें डिस्कस हुआ, वहाँ पे पाकिस्तान के साबका कप्तान भी वहाँ बहुत सारे मौजूद हैं, बहुत सारी बातें बन के प्रेशर बन जाता है कि ये क्या करना है, तो वो करना। फर्स्ट अप ज्यादा काम करेंगे या अंडर लाइट ज्यादा काम करेंगे? नहीं, अगर बोर्ड पे रन होंगे तो किसी टाइम पे भी काम करेंगे आपके, ठीक। रन अगर वो 270 हो जाते हैं, 270 प्लस, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छा टोटल होगा ये। जिस तरह हम अफगानिस्तान के अगेंस्ट डिफरेंट गेम है, देखिए ना, हर दूसरा दिन डिफरेंट होता है। हमने एक सेट पे भी आउट हुए, अगर उसको हम लेके बैठे होते 258 नहीं मिलाते, ठीक। जी भाई, देखिए इसमें जो नॉर्मली होता है कि जो आपका थोड़ा वीकर साइड होती है, चाहे वो बॉलिंग है या बैटिंग है, आप उसको कोशिश करते हैं कि अंडर प्रेशर उसको ना करें। तो अभी जो टीम सोच रही है कि हमारी बैटिंग जिसकी वजह से हम कर रहे हैं, हालांकि मैं दूसरे तरीके से देख रहा हूँ, आई थिंक अभी बॉलिंग इज द वीकर लिंक। उनको आप क्वेश्चन देते बॉलर्स को कि उन पर प्रेशर ना होता, वो बॉलिंग करते आउट हो जाते, फिर आप चेज करने में जाते। पर एनीवे आई थिंक जैसे राशिद भाई ने कहा, दे आर द बेस्ट जज, वो वहाँ पे कंडीशंस, मौसम, पिच, प्लेयर्स की जो इस टाइम कंडीशन है। लेकिन वसीम हमें यही चीज देखनी चाहिए थी कि वे रोहित शर्मा हैज बीन बैटिंग इन चेजेस, जो उसने चेज किए हैं अभी तक, जिसने उसने बैटिंग की है, जिसने वो लेके चल रहा है, उसके एक फ्लो में चल रहा है वो। सेकेंडली अगर आप देखें रोहित शर्मा, शेखर धवन कॉन्स्टेंटली इन रन्स, उसकी लोएस्ट स्कोर इन दिस एशिया कप वाज 40 और ही इज 110 120 स्ट्राइक रेट पे वो जा रहा है। इज नॉट लाइक कि वो रन बॉल भी नहीं है। देन उसके बाद अजय रानी है, MS धोनी विद 7000 रानी नहीं, अजय रानी कह रहा हूँ, वो एमएथी रेडू है, दिनेश कार्तिक है। अगेन आप सारे कहते हैं कि दिनेश कार्तिक प्लेज अपना स्पिनर्स लाइक बहुत जबरदस्त वो खेलता है। सो दे हैव द डेप्थ। अगर आप देखें तो जडेजा भी आ गया नीचे, उनके साथ वाला प्रॉब्लम है वो भी उनका नहीं हो रहा होगा। सो हाउ डू यू सी कि फिर भी हमने उनको पहले बैटिंग नहीं करवाई? हम दोनों तो बात करेंगे पहले। देखिए मैंने पहले मैच में भी कहा था कि मैं भी हम पहले मतलब इस सेंस में करें हमें फिर हमने पहले बैटिंग नहीं की। कंडीशंस देखते हुए मैं भी आप कह सकते हैं कंडीशंस भी शायद सूट करती हैं पहले बॉलिंग करने को। थोड़ा सा बॉल ग्रिप हो रहा है, बैट के ऊपर इतना आसानी से बॉल नहीं आ रहा है, अंडर लाइट्स बेटर आ रहा है बॉल दुबई के अंदर। अबू धाबी में डिफरेंट थोड़ा सा केस था वो। लेकिन जो आप बात कह रहे हैं जी कि उनकी जो स्ट्रेंथ या वीकनेस देखें, हम थोड़ा सा डिस्टर्ब इस टाइम अपनी टीम के अंदर हुए हैं। नहीं, लेकिन उसी हमारा फोकस सिस्टम अपनी टीम के ऊपर, पोजीशन के ऊपर नहीं। लेकिन अपोजिशन में आपको ये भी तो देखना पड़ेगा ना कि उनके कितने रिदम में उनके जो है नए गेंद से बॉलर कर रहे हैं। जैसे बैटिंग की बात अगर हम 250 भी करते हैं, इनके दो मेन बैट्समैन है और इंडिया का बैटिंग में ये कि 65% टॉप 3 बैट्समैन करते हैं। अगर 5 या 8 ओवर के अंदर 2 ऊपर के उड़ जाते हैं रोहित और शेखर, कौन करेगा रन? फिर ये एक है ना, लेकिन हमें आउट पे जाना पड़ेगा। पहले स्कोर तो करें हम, हमें इश्यू आ रहा है स्कोर नहीं हो रहा हमसे। अगर हम इंडिया के खिलाफ अच्छा स्कोर कर लेते हैं तो अगर हिस्ट्री है कि सेकंड बैटिंग में हमेशा प्रॉब्लम होती है, लेकिन जो भी डिसीजन लिया है उसको हम बैक करते हैं। ठीक, तो उसमें डायरेक्ट कर लेंगे अपनी स्ट्रेंथ्स को और वीकनेसेस को देखने को। लेकिन देखें कंसिडरेशन अगर सपोज मैंने देखना है, मैं अपनी ऑपोजिशन को ये तो असेस करूंगा ना कि उनके फर्स्ट अप जो बॉलर जिस रिदम में जिसने आउट कर रहे हैं, हमने क्या किया है पहले बैटिंग करके इनके अगेंस्ट अभी रिसेंटली इसी हफ्ते में, एंड देन उनके ओपनर्स कैसे चेज पे जा रहे हैं। तो ये सारे फैक्टर मुझे फोर्स नहीं कर रहे थे तो बैठ के मैं उनको खिला दूं, मैं उनको खिला देता। देखिए पहले मैच में जब हुआ था तकरीबन सारे कह रहे थे कि हमें पहले बॉलिंग ही करनी चाहिए, कि उनको हमें चीज करने नहीं जाना चाहिए। ठीक है, हमारा माइंडसेट चेंज हो सकता है, हम यहाँ पे बैठे हैं। टीम के अंदर वो माइंडसेट एकदम चेंज करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जो प्लानिंग की हुई है एक फेलियर के बाद शायद इतने बड़े डिसीजन वो नहीं लेना चाह रहे हैं और शायद लेने भी नहीं चाहिए। लेकिन वो जो 3 चेंजेस थी, ये अभी नहीं कह रहे कि ये रैशनल बनता था कि उनकी स्ट्रेंथ पे क्यों उनको वो हम प्लेटफॉर्म दे रहे हैं। हम यही कहा जिसमें हफीज कह रहा था, हम एक मोनोटनी को तोड़ते, हम एक स्टेटस को तोड़ के हम देखते हैं कि हमने क्या करना।
इट इज नॉट ए डू और डाई मैच फॉर यू. लेकिन वो जो डू और डाई मैच है, आपको अपनी स्ट्रेंथ का पता है, फिर आपको फोकस होता है कि हमने स्ट्रेटजीज में कैसे रहा है उनका. अभी तो आप परफॉर्मेंस की फिक्र है कि हमें बैट्समैन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस कैसे लेनी है, इसलिए ज़रा मुश्किल हो जाता है. जी रजाक भाई, जी यही चीज डू यू रियली थिंक कि सरकार ने ठीक किया टॉस जीत के पहले बैटिंग करना, और इन कंडीशन में जहां पे आप खुद कह रहे हैं कि स्पिनर्स का बॉल ग्रिप कर रहा है, उनके स्पिनर्स ने मिडल ओवर में आउट नहीं किए दोनों ने, ना चाल ने आउट किया ना कुलदीप यादव ने आउट किए. सो कैसे देखें? देखिए, सबसे पहले तो ऑपोजिशन का माइंड देखना चाहिए कि वो किस में कंफर्टेबल है. अगर वो सेकंड बैटिंग में कंफर्टेबल है तो व्हाई नॉट. अगर ये मैच डू एंड डाई नहीं है तो इसमें आपको चेंज करना चाहिए था. और पाकिस्तान पहला मैच इनके साथ बैटिंग में स्ट्रगल किया तो ये एक चेंज बनती थी. अगर पॉजिटिवली जाते तो पाकिस्तान पहले बॉलिंग करता, और क्योंकि इंडिया भी चाह रहा था कि पहले सेकंड बैटिंग करना. ठीक हो गया. जब चलना लीजिए क्विकली बता दें अपना. ये क्विकली अपार्ट फ्रॉम ऑल जो भी बात की है, मैं सिर्फ पाकिस्तान को सपोर्ट करना चाहता हूँ. ठीक, इस डिसीजन को ऑन करना चाहता हूँ. हम सारे नहीं, मैं ये चाहता हूँ पासपोर्ट हैं, हम सब लोग, मुझे पता है, लेकिन इनका नहीं है. अपने तमाम जो दिमागों में जो भी जो चीज आ रही है उसको निकाल के सिर्फ पाकिस्तान को इस मैच में सपोर्ट करें. और जो वो अभी हमारे प्री मैच में जो हम